دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تلہا مرتضیٰ کا السلام علیکم. خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا بیرن ایکوز اینڈ آور فرسٹ ایور ایپیسوڈ آف بلوچستان کے منفرد لوگ. مرحوم ایدی صاحب نے کہا تھا کہ حالات کو وہی لوگ بدلتے ہیں جو حالات سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح حالات کو تبدیل کیا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے. السلام علیکم سر، خوش آمدید. وعلیکم السلام. سر، آپ کے کام کو، آپ کی شخصیت کو چند الفاظوں میں سمیٹنا میرے لیے ایک ناممکن سا فعل تھا، تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ آپ سے آپ کی تعریف خود سنوں میں. تو کائنڈلی بتائیں کہ ضیاء الرحمن کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی منہ سے اپنی تعریف کیا کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں عزت دی. میرا جو کام ہے وہ اسپیشلی والنٹیئرس پہ کام کیا ہے. کوئٹہ آن لائن والنٹیئرز ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ تو سوشل میڈیا جب آیا تو ہم نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی. میں تھوڑا سا ویورز کو یہ انٹروڈیوس کراؤں کہ میں خود ایک اسٹرگل سے گزرا ہوں، میں خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں. یعنی میں 3 سال کا تھا تو مجھے پولیو ہوا، اور اس پولیو کے ساتھ مجھے گفٹ میں بہت سارے بیریئرز ملے، بہت ساری چیزیں ملی. اب وہ چیزیں یقیناً سخت تھی. میں بلانگ کرتا ہوں کوئٹہ سے بھی 120 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن ہے، تحصیل ہے جس کا نام مسلم باغ ہے، جو ڈسٹرکٹ قلعہ سیف اللہ میں آتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1983 میں مجھے پولیو ہوا، تو اب سے 40 سال پہلے. تو وہاں پہ اس ٹاؤن کا معیار کیا ہوگا، وہاں ایجوکیشن کیا ہوگی، وہاں ایکسیسیبلٹی کیا ہوگی، وہاں موبلٹی کیا ہوگی. تو ان چیلنجز کے ساتھ چونکہ میرے فیملیز کو یہ اویئرنیس بالکل نہیں تھی کہ پولیو ڈراپس ہوتے ہیں جس سے بچے بچ سکتے ہیں، جو کہ آج کل آپ ہر جگہ ایون آپ کے موبائل کالر ٹون پہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پولیو کے ڈراپس پلائیں. لیکن میری فیملی نے مجھے پولیو کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور مجھے وہ تربیت دی جو کہ ایک عام نارمل بچے کو دیتے ہیں. تو اسکول میں بہت سارے ایشوز تھے، لوگ میرے نقل اتارتے تھے، مجھے دھکا دیتے تھے، گھر روتے ہوئے آتا تھا، گھر سے واپس تھوڑا سا حوصلہ لے کے پھر اگلے دن پھر اسکول پہنچتا تھا. اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی ایک کلاس بالکل گھر میں پڑھ لی، صرف ایگزام میں گیا. ان پروسیس نے مجھے سوشل کاموں کی طرف زیادہ رجوع کیا. میرے اندر وہ ایک انسانیت سمجھ لیں یا انسانیت سے محبت سمجھ لے، وہ زیادہ جگہ. اور ساتھ میں میری اپنی کچھ ایسی سکسیس سٹوریز بن رہی تھی پولیو کے ساتھ. لائک جب میں پولیو ہوا تو میں بالکل بیڈ پہ چلا گیا، پھر میں دوبارہ کرالنگ پہ آیا، کرالنگ سے میں واکر پہ گیا. تو وہ واکر پہ جب میں چلا تھا اس ٹائم میں اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا، یعنی 7-8 سال کا تھا. اور میں فیل کرتا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ ایک ایکسٹرا اکوپمنٹ جو ہے وہ اٹیچ ہے. لائک میں کسی شادی میں جاتا ہوں تو مجھے بھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور کسی نے واکر کو بھی گود میں اٹھایا. تو کبھی بچے واکر چھین لیتے تھے، کبھی مجھ سے واکر لے لیتے تھے. دین آئی ریئلائز کہ اس واکر کے بغیر میں نے زندگی گزارنی ہے. اس واکر، یہ پوائنٹس میں اس لیے اس شو میں کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں سے مجھے زندگی کا ایک نیا رخ ملا، وہ کہتے ہیں نا ایک نیا موڑ ملا. تو اس واکر کے بغیر چلنے کے لیے میں نے اپنے گھر مسلم باغ میں ہی ایک کمرے میں دروازہ، ان دنوں میں وہ کونڈی والا دروازہ ہوتا تھا جس کو ہم زنجیر بولتے تھے، وہ زنجیر لگایا اور میں نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے واکر کو سائڈ پہ رکھا. تو بغیر واکر کے چلنے کی کوشش شروع کی. تو میں گر گیا، ظاہر سی بات ہے، میں کبھی نہیں چلا تھا. پہلی دفعہ گرا، دوسری دفعہ گرا. اندر پتہ نہیں کیوں ایسا ایک جذبہ تھا کہ نہیں میں چل سکوں گا، میں ضرور چلوں گا. اب جو ہی میں گرتا گیا تب میرے ساتھ کچھ ایکسپیرینس بھی جڑتے گئے کہ میں کیوں گر رہا ہوں، میرا بیلنس غلط ہے، میں پاؤں سے نہیں اٹھا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. 28 قدم کے بعد میں نے اپنی زندگی کا، اور میں کاؤنٹ بھی کر رہا تھا کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 28 قدموں کے بعد میں نے زندگی کا وہ جو پہلا قدم اٹھایا، وہاں مجھے بہت ساری رستے کھل گئے. ایک تو میرے یہ کھل گیا کہ میں واکر کے بغیر چل سکتا ہوں، میں اگر اور کوشش کروں تو دوسرا قدم تیسرا. دوسرا مجھے یہ وہاں سے احساس ہوا کہ انسان اگر چاہے تو وہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ بلیو ہے، یقین. ٹھیک ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور اللہ پہ یقین ہوں کہ وہ دے گا، وہ محنتی لوگوں کے ساتھ ہے. تو وہاں سے میری زندگی کی سٹوری سٹارٹ ہوئی. وہ واکر سائٹ پہ ہوا، پھر میں نے ڈاکٹر کوئی تھا، انہوں نے ٹانگوں کا آپریشن کرایا. فزیو چلتا رہا، ساتھ ساتھ میں اپنی ایجوکیشن کو بھی بڑے دلیری سے کنٹینیو کیا. پھر مجھے کرکٹ کا شوق ہوا. کرکٹ کا میں بہت بڑا فدائی رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ میری لائف میں
جو ایک جذبہ یا ایک وہ جنون تھا کرکٹ کا، اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید میں اتنا نہ چل پاتا. پھر میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا، کرکٹ ٹیم بنائی، ایجوکیشن بھی یہ سارا اسی پولیو میں چل رہا ہے. یہ سارا پولیو میں چل رہا ہے. ایون میں بھاگ نہیں سکتا تھا، میں دوڑ نہیں سکتا تھا. اور اب سوال یہ ہے کہ ایک نہ دوڑنے والا بندہ کرکٹ ٹیم میں کیسے شامل ہوتا، وہ کھیلے گا کیا؟ تو یہی وہ چیزیں تھی جو میں نے لوگوں سے مختلف کرنا شروع کر دی. یعنی میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے بالنگ سلیکٹ کی اپنے لیے، کیونکہ بالنگ مجھے ایزی لگتی تھی، جس میں نہ مجھے زیادہ بھاگنے کی ضرورت تھی، صرف مائنڈ گیم تھا. اور میں 8 بال کھیلنے لگا. 8 بال میں نے بیٹسمین کو ریڈ کرنا تھا کہ اس کا فٹ ورک کتنا ہے، اس نے کہاں مس کرتا ہے دوسرے بال میں. سارا دن کرکٹ میں انگیج رہتا. میں کوچنگ فلمیں دیکھتا تھا، میں اخبار وطن، کرکٹر رسالے، یہ میرے گھر آتے تھے. بات پھر پیشن کی ہے. جب آپ پیشن کرتے ہو نا تو پھر آپ کی ڈسیبلٹی آپ کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ اسٹرینتھ بن جاتی. اسٹرینتھ کیسے بنتی تھی؟ جب میں کرکٹ بالنگ پہ آتا تھا تو بیٹسمین مجھے بڑا ایزی لیتا تھا، یار یہ بیچارہ پتہ نہیں بال پہنچا بھی دے گا یا نہیں. جب وہ میرا فلائٹ دیکھتا تھا، جب میں بال کو سم کرتا تھا، جب آپ سم کرتے ہو نا تو بال کو ایک خود اسکڈ والا موومنٹ ملتا ہے. تو الحمدللہ کرکٹ میں کپتان بنا. میری ٹیم نے 19 ونر اینڈ رنر ٹرافیز، اور لاسٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی جو ٹرافی تھی اس میں کپتان میں رہا. تو اس کرکٹ کی شوق نے مجھے بہت آگے تک پہنچایا. اور پھر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، بی ایس کیا کمپیوٹر سائنس میں، ایم ایس کیا کمپیوٹر سائنس میں. ایک اچھے ادارے میں اللہ نے جاب دیا. 2010 میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، ایسا نہیں مرنا ہے، اس دنیا سے ایسے نہیں جانا ہے کہ صرف لوگ کہے یار بڑا بہادر بندہ تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، میں سائیکل چلاتا تھا، بائک. میرے جیسے بندے کو، عام بچوں کو، میں اپنے بیٹے کو بائک کبھی خرید کر نہیں دوں گا، لیکن میرے فیملی کا وہ کانفیڈنس، انہوں نے مجھے بائک بھی خرید کر دیا. اور 3 سال میں بائک چلاتا تھا. سائنس کالج بائک پہ جاتا تھا، بازار سارا بائک پہ گھومتا تھا، مسلم باغ میں بائک چلاتا تھا. تو اس سفر میں پھر میں نے کوئٹہ آن لائن والنٹیئر اسٹارٹ کیا. میں نے ان کا نہیں، اب دوسروں کے لیے کام کروں، دوسروں کے لیے ہیلپ کروں گا. تو یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی کہ چھوٹا کر دوں، تھوڑا بڑا ہو گیا، لیکن سٹوری یہاں سے نہیں سر، اس کا یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنی مدد آپ کریں گے تو اللہ بھی آپ کے لیے راستے بنا دے گا. میرے ایک ٹیچر کہتا ہے کہ یار دیکھو، ایک چیز آپ کو پتہ ہے نا، نو ہے، لیکن آپ اس نو پہ بھی کوشش کرو. بالکل، اگر وہ نو یس ہو گیا نا تو آپ کو ایک نئی انرجی ملے گی. اور اس طرح میری زندگی میں بہت سارے ایسے نو تھے جو یس ہو گئے. یعنی جب میں نے یہ گروپ بھی بنایا نا تو میں لکھتا تھا آئیے فیس بک سے لوگوں کی زندگیاں چینج کریں، تبدیل کریں. یہ تو سر جب آپ کا میرے خیال سٹارٹ ہوا تھا تب تو اس کلچر کی طرف کوئی سوچ بھی نہیں رہا. بالکل نہیں تھا. میں اگر کہوں کہ بلوچستان کا واحد فیس بک پیج اور گروپ جس نے ایک پرپس کے لیے سٹارٹ کیا، بالکل درست کر رہے ہیں آپ، وہ الحمدللہ ہمارا یہ گروپ ہے. بالکل درست. اور اس گروپ کو الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ملی ہے، وہ خیر آگے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن مجھے مخالفت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوئی. کہتے تم فیس بک سے لوگوں کی زندگیاں کیسے چینج کرو گے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مگر میں نے جس طرح وہ واکر سے جان چھڑایا، میں نے جس طرح کرکٹ کھیلنا شروع کیا، میں نے جس طرح اپنا بیچلر اور ماسٹر کیا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات ہوں، میں بیچلر میں 2 سیمسٹر کراچی میں پڑھا. کراچی میں میرا جو یونیورسٹی تھی، پریسٹن یونیورسٹی، آج بھی ویورز کو موجود ہے شارع فیصل پہ، وہ کوئی 4th 5th فلور پہ ہے. اور میں جو آتا تھا یونیورسٹی، میں گلستان جوہر سے آتا تھا، 2 بسیں تبدیل کرتا تھا، شارع فیصل روڈ کراس کرتا تھا. میرے 2 دوست ساتھ تھے، اورنگزیب اور معصوم، تو وہ ہیلپ کرتے تھے میری. لیکن میں جس فلیٹ میں رہتا تھا وہ 4ٹھی منزل پہ تھا. بلیز پیراڈائز میں مینشن بھی کر لیتا ہوں، آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میرے پاس جذبہ تھا کرنے کا، تو پھر بیریئر جو تھے وہ بہت چھوٹے لگنے لگے. جب آپ کے پاس جذبہ ہو، پیشن ہو، تو وہی گروپ چھا گیا. اس گروپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس گروپ کو لوگوں نے ریکگنائز کیا نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ. 3 ٹائمز UN والنٹیئرز ایوارڈ ونر ہے، اور بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ ونر ہے، پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ ونر ہے. یہ سارے اس گروپ کو ملے. یہ صرف ضیاء کی کوشش نہیں ہے، میں نے اور ضیاء ڈھونڈنے شروع کیے، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ ایک بہت بہترین اس پہ جا. میرا ماننا یہ ہے کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ جڑتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ چیز شروع کی تھی تب گورنمنٹ سیکٹر یا NGOز کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایشو تو آئے ہوں گے. ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟
دیکھو ایک تو بالکل ان ایکسپیرینس کام تھا زندگی میں پہلی دفعہ. میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی ایک اپروچ لا رہا تھا کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج. پیچھے کوئی آفس نہیں, کوئی فنڈنگ نہیں, کوئی پیڈ ایچ آر نہیں, کوئی گاڑی نہیں, کوئی پیٹرول نہیں, کوئی بجلی کا بل نہیں, کوئی گیس کا بل نہیں, صرف سوشل میڈیا پہ. تو چیلنجز پہلے دن سے تھی جب میں لوگوں کو یہ ریئلائز کرا رہا تھا کہ یار آئیں ہم ایک اچھا معاشرہ بنائیں. جب ہم گوگل میں لکھتے ہیں کوئٹہ 2010, کوئٹہ آن لائن 2010-14 اگست کو میں نے بنایا, تو ظاہر سی بات ہے اس سے ایک دو مہینے پہلے تھوڑی پلاننگ کی تھی, تھوڑا سا اسٹرکچر آئیڈیا بنایا تھا. تو میں لوگوں سے کہتا تھا یار آپ گوگل میں جب یا یاہو میں سرچ کرتے ہو کوئٹہ تو آپ کو کیا شو ہوتا ہے؟ تو شو ہوتا ہے اس میں بم بلاسٹ, ٹارگٹ کلنگ, ایکسیڈنٹ کیسز, کڈنیپنگ کیسز. اگر آپ کو یاد ہے اس دور میں اغوا برائے تاوان بھی چل رہا تھا. تو کوئٹہ کا جو اصل ٹیلنٹ تھا, جو تلا مرتضیٰ تھا یا کوئی اور تھا, یا کوئی خوبصورت پکنک اسپاٹ تھا, یا کوئی اچھی فوڈ تھی, وہ بالکل سامنے نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نیوز میں دب گئی, نیوز آئی اسی چیز کی لے رہی تھی. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ لیا, ظاہر سی بات ہے پہلے سال تو ہمیں اتنی کامیابی نہیں ملی سوائے ایک کامیابی کی کہ ہم نے بلڈ ڈونیشن اسٹارٹ کر دیا. فیس بک پہ کسی نے ریکویسٹ ڈالی کہ بھائی میرے میسنجر میں کہ مجھے او نیگیٹو بلڈ چاہیے, اینڈ آئی پوسٹڈ آن کوئٹہ آن لائن گروپ. ودن 5 منٹس وہ نام مجھے یاد ہے, زین تبسم, انہوں نے مجھے میسج کیا ضیاء بھائی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈونیٹ اے بلڈ. دین ان مائی مائنڈ another idea click. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم بلڈ ڈونیشن اسٹارٹ کریں, جو کہ میرے پلان میں نہیں تھا. میرے پلان میں کیا تھا, میں یوتھ کو انگیج رکھوں گا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, فوٹوگرافی کمپٹیشن کرا دوں گا, سرٹیفکیٹس دے دوں گا, اس کی فوٹو سوشل میڈیا پہ لگا دوں گا, کوئی اچھے کسی نے تحریر لکھی ہے وہ لگا دوں گا, کوئی اچھا گاتا ہے سنگ کرتا ہے اس کی ویڈیو ڈال دوں گا, اس طرح کی چیزیں. لیکن جب یہ بلڈ والا کام ہوا میں نے کہا نہیں, اس کو یہ تو کریں گے, اور ڈائریکشن دے دیا. دین 1 سال بعد میں نے اپنے ان دوستوں کو فزیکلی بلایا جو میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ جنہوں نے حامی بھر لی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ سارے لوگ آج میرے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ان میں سے کچھ لوگ آج بھی ساتھ ہیں, یعنی فرام ڈے 1 ٹل ناؤ. تو میں نے کہا یہ موسیٰ کالج مری آباد میں فرسٹ میٹنگ وہاں بلائی. اب اس میٹنگ کے پیچھے میرا پرپس کیا تھا کہ میں اپنے ان دوستوں کو دکھا سکوں کہ مری آباد کیوں اتنا صاف ستھرا ہے. لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ کچرا باہر نہیں پھینکتے ہیں, وہ درخت لگا رہے ہیں, وہ صفائی رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ امپریشن تھا. دوسرا وہ کالج میں نے دکھایا کہ کالج کتنا صاف ہے, کلاسز ہوتی ہے, پڑھائیاں ہوتی ہے. اس کالج کا پرنسپل نے پہلے مجھ سے 5,000 روپے اس ہال کی ڈیمانڈ کی, جو کہ پھر 3,000 روپے مان گیا. اور جب اس نے میرا پروگرام دیکھا اس نے کہا نہیں یار کوئی چارجز نہیں ہے, ایون چائے بھی ہماری طرف سے. تو وہ پہلی اپریسیشن تھی اور مجھے لگا کہ یار لوگ اس چیز کو پسند کریں. تو میں نے اس گروپ کو مزید اسٹرانگ کیا. پھر ہم ٹری پلانٹیشن کی طرف آئے, پھر ہم نے کلین کوئٹہ, گرین کوئٹہ, اون کوئٹہ کے نام سے. اون کوئٹہ میں ہم کیا کرتے تھے, دیواروں کو صاف کرتے تھے, کہیں پہ دیوار مہربانی بنا لیا, کہیں پہ ہم نے وہ آپ کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا. ہاں وہ بلوچستان کا پہلا دیوار مہربانی تھا, اور پاکستان کا وہ دوسرا. پہلا پنڈی میں بنا, ایک آئیڈیا تھا, ہٹ ہوا, اور وہ آج بھی چل رہا ہے. آج دیوار مہربانی نہیں ہے, لیکن ہر سردیاں ہم اپنی گاڑیوں میں جیکٹس ڈالتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی, میرے پیج فیس بک پیج پہ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جیکٹ ڈسٹریبیوشن, وارم کلوتھ ڈسٹریبیوشن. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے, اس کو ہم نے کیٹیگری دے دیا ہیلپنگ پیپل, جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. راشن, رمضان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا, فلڈ میں, کووڈ میں, یا کوئی اور ایسا ڈیزاسٹر آ جائے. اور ہمارا راشن آپ دیکھیں, ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم پورے بلوچستان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا پورے کوئٹہ کے غربہ میں. نہیں, ہمارے پاس کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہے جن کے ہیڈ آف فیملی یا تو فوت ہو چکے ہیں, یا ڈسیبل ہے, یا جیل میں ہے, یا کرونک بیماری میں. ان فیملیز کو ہمارے والنٹیئرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور پھر یہ میں ایمان سے کہتا ہوں, یہ چیز میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں چیز پہنچاؤ اور اپنے آپ کو بھی دکھائی دو. تو وہ راشن والا جو پارٹ تھا, کیونکہ اس میں سارے سفید پوش لوگ تھے, اس میں کبھی میں بھی آ سکتا ہوں, بے روزگار ہو گیا, کوئی حادثہ آ گیا, تو ہو سکتا ہے کل آپ میری مدد کرنے آ جاؤ. لیکن آپ اگر میرے ساتھ فوٹو کھنچواؤ اس سے ایک بوری آٹا کے لیے اور ایک چند کلو دال چاول کے لیے, تو کتنی تذلیل ہے. کل ہو سکتا ہے میرا بیٹا کہیں پہ ڈپٹی کمشنر ہو, اس کو وہ تصویر ساری زندگی یاد رہے گی کہ میرے باپ تو کہیں پہ تھیلی پکڑ کے رہتا. تو ہم نے یہ رکھا ہیش ٹیگ
راشن 8 ڈور اسٹیپ. آج بھی الحمدللہ ہمارے والنٹیئرس لوگوں کے گھر پہ دروازہ کٹکھٹا کے راشن رکھ کے واپس, نہ فوٹو, اور مجھے بھی نہیں پتا وہ گھر کس کس کا ہے. کیوں؟ جو والنٹیئرس میرے ساتھ 5 سال 6 سال 7 سال سے رہے ہیں وہ میرے اب کور والنٹیئرس بن چکے ہیں. ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے یہ چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں. تو پھر مخالفت جب مشہوری آتی ہے, جب شہرت آتا ہے تو مخالفت آتی ہے, تو لوگ کرٹیسائز کرنے لوگوں کو کیوں آپ کا پرانا امیج یاد ہے. بہت سی لوگوں کی تو یہی مینٹالٹی ہے کہ مجھ سے بہتر دوسرا انسان ہو ہی نہ, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے کسی بھی طریقے سے وہ اس چیز کو ثابت کر سکے. ایگزیکٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ساری تعریفیں ہماری ہو. بالکل. اور یہ کام اگر ہم کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ کوئی اور نہیں کرے کہ کوئی اور پھر بولے. دیکھیں کوئٹہ میں کچھ آج بہت اچھی پیجز چل رہے ہیں اور لوگ اس سے جیلس ہوتے ہیں. میں نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے اس بندے نے اس پیج کے پیچھے جو اسٹرگلز کی ہیں, جو ٹائم دیا. میں نے شروع میں اپنے اس گروپ کو, کین یو بلیو 18 گھنٹے میں آن لائن رہتا تھا اس گروپ کے لیے, کہ کوئی بلڈ نہیں مانگ لے, کوئی اور ریکویسٹ نہیں آ جائے. اکیلے اس کو وہ مینیج کر رہے تھے. اکیلے مینیج کر رہا تھا. یار بہت ہے الحمدللہ میں اس پہ, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں نا وہ بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے. اسپیشلی جب میں کسی کو ویل چیئر بھجواتا ہوں تو مجھے اس ویل چیئر کی ویلیو معلوم ہے کہ وہ بندہ اب ایک جیل سے نکلے گا, اس کو موبلٹی مل جائے گی, وہ باہر جائے گا, وہ سانس لے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک مہم چلایا تھا کینسر ہاسپٹل کے لیے, بلوچستان میں کینسر کے بڑے مریض ہیں اور ہم نے بڑے ڈونیشنیں بھی کی ہے, مطلب ایون 70 لاکھ روپے تک کے ڈونیشن کا بھی ہم بانٹ رہے ہیں. کینسر ہاسپٹل کے نعرے نے گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ گورنمنٹ ایک انڈومنٹ فنڈ بنائے جس میں کینسر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ کرونک بیماریوں کا فری علاج ہو, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جان کمال صاحب کو اور ساتھ میں نورالحق بلوچ صاحب کو. اینڈ الحمدللہ میں پہلے دن سے اس کا بورڈ ممبر ہوں, اس کا سمجھو تھنک ٹینکس میں شامل تھا, اس کے آئیڈیا میں شامل تھا. تو آج کوئی 4000 کے قریب لوگوں کا مفت علاج, ان لوگوں کا جن کی ملازمت نہیں ہے, وہ بیماریاں بھی یا تو کینسر ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یا ہیپاٹائٹس ہے یا کوکلر امپلانٹ ہے, تو بڑی بڑی بیماریاں جس کے لاکھوں روپے میں علاج ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ 60 لاکھ سے کہیں پہ بھی کم نہیں ہے. یہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اور سب سے بڑا سکون جو ہے وہ یہ کہ جو میرے آج رضاکار کام کر رہے ہیں وہ کسی برے ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, وہ کسی کو راشن پہنچا رہے ہیں, کسی کو وہ پہنچا رہے ہیں. میں کہوں گا یار انشاءاللہ اگر میں نہیں بھی رہوں گا نا تو یہ کارواں چلتا رہے گا, کوئی نہ کوئی اس کو لیڈ کر لے گا. اور اس کو بنایا بھی اسی طرح ہے کہ اس میں میرے فیملی کا کوئی ممبر بھی کور ٹیم میں نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ضیاء جائے گا تو ضیاء کی جگہ اس کا بیٹا زبیر آئے گا. ہاں اس شرط پہ آئے گا کہ زبیر بھی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے اس کاز کے لیے, اس کام کے لیے, ورنہ جو بھی سیکنڈ ڈیڈیکیٹڈ بندہ ہو وہ میری کور ٹیم ممبر اس کو لیڈ دے دے گا. تو اس طرح بلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے بلڈ کوئی کب مانگتا ہے, جب زندگی اور موت سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ان کو بلڈ ارینج کر کے دینا. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ورنہ تو کوئٹہ آن لائن خود بذات خود ایک بہت بڑا سکون ہے میرے لیے. اگر زندگی میں کہتا ہوں کاش میں یہ 20 سال پہلے کرتا, کاش میں یہ 25 سال پہلے کہتا. اور مزے کی بات یہ میں نے ایگزیکٹ جوانی میں یہ سٹارٹ کیا جب مجھے کچھ اور کرنا تھا, جب میں بھی سوچ سکتا تھا کہ یار پیسے زیادہ ہو, میں بھی سوچ سکتا تھا کہ سکسس زیادہ ہو, گاڑیاں زیادہ ہو, بنگلہ اچھا ہو, گھر اچھا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ اللہ کراتا ہے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں, اللہ جس سے چاہے جو کام لے وہ لے لیتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو, اور اسپیشلی آپ کو ایک اور چیز میں مینشن کر دوں, بلوچستان پہلا صوبہ بنا 2017 میں جس نے ہم نے ڈسیبلٹی پہ بھی بہت کام کیا ہے. ڈسیبلٹی بلڈ کے بعد سیکنڈ جو بڑا کام ہے وہ ڈسیبلٹی, اور 2017 میں بلوچستان پہلا صوبہ بنا جس کو یہ ڈسیبلٹی ایکٹ پاس کرایا, اور الحمدللہ اس کی تمام پروسیس کا حصہ رہا ہوں, آئیڈیا سے لے کے کمپلیشن تک. اینڈ ناؤ رول آف بزنس بن رہا ہے اس کی بھی. اور جب جان صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا تو جان صاحب نو ڈاؤٹ اس نے سوشل کاموں میں بہت سپورٹ کیا ہمیں, اور اس سے ڈسیبلٹی کا 5% کوٹا جو ہے نا صرف جان صاحب کے دور میں کوئی 500 پرسن ڈسیبلٹی روزگار پہ لگے, جاب پہ لگے.
یہ چپڑاسی والی جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے اچھے جاب پہ لگے بلو 16. اب پبلک سروس کمیشن بھی یہ اناؤنس کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں یار ان اچھے کاموں کو اگر آپ کو پتہ چلے نا کس کی فیلنگس کیا ہے, تو یقین جانے آپ اچھے کام کرنے کے لیے اپنا موبائل بیچ دیں گے, اپنی گاڑی بیچ دیں گے, گھر کے برتن بیچ دیں گے, اس سکون کے لینے کے لیے کہ یار زندگی میں اگر سکون کہیں نام کی کوئی چیز ہے, وہ کسی سے پیسے میں نہیں ہے بھائی, وہ لوگوں کا خیال ہے. جتنا پیسہ بڑھتا ہے نا ٹینشن بڑھتی ہے, جتنا آپ کا بنگلہ بڑھتا ہے گیٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت چیزیں میں اگنور نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے یہ ساری پیرل بتا دی. یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت تسلی دینے والے کام ہیں. یہ کمال کی بات کی آپ نے کہ اللہ بھی لوگوں کے ذریعے کام کرواتا ہے. تو جب یہ پولیو آپ کو ہوا تو آئی تھنک اللہ کا بھی کوئی ایک بڑا ویژن تھا کہ ضیاء الرحمان ڈاؤن دا لائن جو ہے لوگوں کے اس طرح کام آئے گا. یہ بات میں اپنے بھائی سے بھی کہتا ہوں جو کہ 4 مہینے کوما میں رہا روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد, ابھی شکر ہے ہوش میں بات کر سکتے. تو اس کو میں بولتا ہوں خلیل, اللہ پاک جو کرتا ہے نا وہ ایک پرپس کے لیے کرتا ہے. اگر تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو پہلے تو میرا یہ خیال نہیں اس طرف نہیں جاتا کہ بلوچستان میں ہیلتھ سسٹم تباہ ہے. آپ کا پیشنٹ کیئر, پیشنٹ مینجمنٹ زیرو ہے. جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز آ جائے, جب وہ آپریشن کریں گے اس کے بعد جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ. تھرڈ, آپ کا ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا ہے, ٹیسٹ ہی اچھے نہیں ہوتے. تو خلیل کو میں کہا جب مجھے پولیو ہوا تو میرا فوکس ڈسیبلٹی رہا, افراد بامعذوری رہے, ہزاروں ویل چیئر ان تک پہنچائے. یہ ایکٹ پاس ہوا, 500 ٹرائی موٹر سائیکلیں, 500 جابس, اس طرح کے بہت سارے چھوٹے بڑے ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ کوئٹہ آن لائن کی کور ٹیم میں 70% پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے جو ڈیسیژن لینے والے لوگ ہیں. کوئٹہ آن لائن کے 70% ٹیم لیڈرز پرسن ود ڈسیبلٹی ہے جو کہ کوئی انوائرمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے, کوئی ہیلتھ کو لیڈ کر رہا ہے, کوئی ڈسیبلٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. سب چیپٹرز مطلب آپ نے اس معذوری کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے, بھائی یہ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کے اپنے ایکسپیرینس. یہ ہمارا ہیش ٹیگ ہے, if I can why not you, if underscore پر اس طرح underscore if I can why not you, یہ ہمارا ہیش ٹیگ ہے. دوسرا ہمارا ایک ہیش ٹیگ ہے معاشرہ وہ جو سب کا. ہم نے کہا کہ اگر آپ کی بلڈنگ میں سیڑھی بنے گی تو لفٹ اور ریمپ بھی بنے گا, نہیں تو پھر آپ بھی بندروں کی طرح چڑھو. پھر میں بلڈنگ بناؤں گا سیڑھی نہیں لگاؤں گا, پھر کیسے چڑھو گے آپ؟ جب تک رسائی نہیں ہوگی وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. جب تک موبلٹی نہیں ہوگی, اگر آج آپ کے پاس بائک نہیں ہوتا تو آپ میرے گھر تک نہیں آ سکتے تھے. اگر آپ میرے گھر تک نہیں آ سکتے تھے تو آپ میرا ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ کے پاس یہ موبائل نہیں ہوتے تو آپ مجھے کیپچر نہیں کر سکتے تھے, آپ کوئی ولاگ نہیں بنا. تو یہ ایسیسریز لازمی ہے, یہ چیزیں لازمی ہے. تو یہ احساس جو میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. میں نے کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ, میں بچپن میں تھوڑا وہ دل ٹوٹتا تھا جب کوئی دھکا دیتا تھا, کوئی وہ میری نقل کر کے چلتا تھا. ایسے کچھ مواقع تھے جس پہ میں ڈسارٹ ہوتا تھا, لیکن میں مایوس نہیں ہوا, ہارنے والا کام نہیں کیا کہ بس یار میں تو. اگر میں مایوس ہوتا, یہ میرا ایمان ہے, تو اگر میں وہ واکر ٹرائی نہیں کرتا بغیر واکر کے چلنے کے, تو آج میں شاید ویل چیئر پہ ہوتا. آج میری آنکھیں ترستی کہ یار کوئی مجھے اس گیٹ سے باہر نکالے, کوئی مجھے گاڑی میں بٹھائے. تو اللہ تعالیٰ خلیل کو بھی کہ اللہ نے تم سے کوئی کام لینے ہیں میرے بھائی. جو تمہیں یہ 6 مہینے 7 مہینے بیڈ پہ رکھا ہے نا, تو یہ اندر سے تمہیں کچھ اور بنانا چاہ رہے, تو ارنا نہیں ہے. یہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے پھر ان لوگوں کی جو آپ کی طرف. اور الحمدللہ یہ ہم نے ٹھان لی ہے پوری فیملی نے کہ ہم اس فیلڈ میں ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. اور اس بلوچستان میں اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہوں بھائی اپنے لوگوں کے لیے. آپ نے پچھلے سوال میں وہ تھوڑا بھول کے آپ نے کہا کہ کرٹیسزم بہت ہوا. لوگوں کو یہ خیال تھا میں شاید پالیٹکس میں آ رہا ہوں اپنا نام بڑھانے کے لیے, یا شاید بھائی میں نہ پالیٹکس کا شوقین ہوں نہ میں بڑی بڑی کرسیوں کا شوقین ہوں. اس چیزوں کا شوقین ہوتا تو کوئٹہ آن لائن کو 2010 میں بنایا, 11 میں رجسٹر کرتا, 12 میں فنڈ لیتا, 13 میں میرا آرگنائزیشن بھی NGO ہے. میرا آرگنائزیشن 2022 میں مجبوری کے تحت رجسٹر ہوا کیونکہ لوگ دوسری طریقے سے تنگ کرنا شروع کرتے تھے کہ بھائی غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی آج تک کسی بڑے ڈونر سے ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا ہے. اب فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ لوگوں کا ٹرسٹ ہے, لوگوں کی محبت ہے. جب ہم 70 لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاؤں, فلڈ میں صرف 8 سے 10 دوست اسلام آباد کے, انہوں نے صرف 75 لاکھ روپے کیش انہوں نے تو بھجوانا چاہا, میں نے کہا نہیں آپ خود ساتھ آؤ. پھر ہم نے جعفر آباد میں وہ کیش ڈسٹریبیوٹ کیا. اس ٹائم
وہ بلوچستان کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن تھا. جب لوگوں کو ہم نے 25,000 30,000 40,000 پر فیملی دیے, ہم نے پورا نصیر آباد کو تو نہیں دیے, لیکن ایک گاؤں کو ہم نے امپاور کر دیا کہ وہ آگے نکلیں, تھوڑا بہت اپنی مدد کرے. تو یہ تو لوگوں کا ٹرسٹ ہے, وہ پیسے بھی دیتے ہیں, چیزیں بھی دیتے ہیں, اور الحمدللہ اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہمارے کندھوں پہ اور ذمہ داری آ جاتی ہے. ابھی آپ نے نصیر آباد کا ذکر کیا, تو کسی پروجیکٹ یا کسی ایمرجنسی ٹاسک کے سکسیس کا کیا کرائٹیریا ہے آپ کے خیال سے کہ وہ پروجیکٹ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو قدرتی آفات آتے ہیں نا, اس میں پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے ویریفیکیشنیں کراؤ, بڑے بڑے وہ کراؤ, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کی نیڈز کیا ہے. اب جب جعفر آباد ہم گئے تو جعفر آباد میں ہم نے دیکھا کہ یار یہ باہر تو سارے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, روڈ کے کنارے جو لوگ بیٹھے, تو ہم نے ادھر ہی سوچ لیا ہم نے روڈ کے کنارے نہیں کرنا ہے. کیوں؟ وہ آلریڈی اتنے موبلائز ہو گئے کہ وہ ہیلپ کی جگہ تک پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ یار فلانا گاؤں میں بڑی گاڑی صرف جا سکتی, ادھر لوگ بہت در بدر ہے. کسی اچھے سورس سے جب ہم گئے, واقعی وہی سچویشن تھا, وہاں راستے بند تھے, ہم نے ایک ٹریکٹر ارینج کیا, ساتھ لے گئے, اور 2-3 صرف تھے بڑی گاڑیاں, وہ لے گئے. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں بڑے وسائل تھے, بڑی چیزیں تھے. پھر ہم نے وہاں پہ راشن کمبل کے ساتھ ساتھ کیش دیا. میں سمجھتا ہوں ایسے آفات میں سب سے بڑا گفٹ کیش ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ تو خود کر لے. وہ بیمار ہوگا اور آپ نے آٹے کی 20 بوریاں پکڑا دی. اب سکسیس اس کی نیڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی نیڈ پوری کر دی تو سکسیسفل ہے. بے شک آپ نے گھر کو آٹا پہنچا دیا ہے, اس کو ضرورت تھی اور اس نے کھا لیا. سیکنڈ, اس کے بعد پھر ہم گئے, پھر ہم میڈیکل کیمپ, ہمیں لگا کہ نہیں اب پیسے میں سے تو بہت پہنچ گئے, راشن بھی بہت پہنچ گئے. ملیریا وہاں پہ اتنا زیادہ تھا. پھر نصیر آباد میں اندر جا کے اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا. میں اسلام آباد گیا, اسلام آباد سے براہ راستہ سکر ان کو وہاں پہنچایا. اور آپ یقین کرے, میں یہ پیسے بھی ڈونیشن سے نہیں لیتا ہوں جو میرے پیٹرول کے خرچ ہوتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یار میری کنٹریبیوشن, میری گاڑی میری کنٹریبیوشن ہے بس. اگر بس میں ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ 2-4 دوست ہوتے ہیں کہ یار 2,000 دو, 4,000 دو. وہ دوست ہے جو اس کاز میں میرے ساتھ چل رہے ہیں, تو وہ ہم مل کے کرتے ہیں. تو سکسیس جو ہے نا, وہ ہم ناپ نہیں سکتے ہیں کہ کس حد تک سکسیسفل ہوا ہے, لیکن جو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں وہ 100% ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے 100% ایفرٹس کیے, ہم نے اپنا 100% لگایا. تو اس طرح کے بہت سارے کچھ پروجیکٹس ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ سکسیس آپ ناپ سکتے. جس ڈسیبلٹی ایکٹ تھا پاس ہو گیا, ٹھیک ہے, سکسیسفل. کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے آپ کا شیخ بن زاید میں, تیار ہے, اسٹرکچر پورا تیار ہے. اب کوئی اچھا اللہ کا بندہ ہے, اچھا افسر ہے کہ اس کے لیے اکوپمنٹس پی ایچ ڈی پی میں ڈال دے, اس کے لیے ڈاکٹرز اور یہ پی ایچ ڈی پی میں ڈال دے. اب اس کے لیے پھر میں نے چیخنا شروع کرنا ہے کہ بھائی کہاں گیا ہمارا کینسر ہاسپٹل. جس طرح لوگ 500 نوکریوں پہ لگے, 500 لوگوں کو ٹرائی موٹر سائیکلیں ملے, یہ سکسیس آپ تول سکتے ہو. کہیں پہ آپ سکسیس نہیں تول سکتے ہو. آپ اپنے اطمینان کو ہی سکسیس سمجھتے ہو کہ یار میں نے 200 بچوں کو سردیوں میں جیکٹ دی ہے, یہ 100% سکسیس. آئی تھنک سب سے ویلڈ کرائٹیریا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایک بات آ جائے, سکون آ جائے, تو وہ آٹومیٹکلی ایک سکسیس سٹوری بن جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی افیکٹڈ ریجن کو وہاں تک سپورٹ دیتے ہیں یا کسی طریقے کی لیڈ لیتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو اس چیز کا پراپرلی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح ایک پراپر اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی جو مشن ہے, ہیلپ ہے, وہ پراپر طریقے سے پہنچ سکے, امپلیمنٹ ہو سکے؟ اس میں دیکھیں, اگر ہم تھوڑے اپنی تاریخ میں جائیں نا, تو یہ کرٹیسزم تو رہا ہے, ہر ایک کے کام کے مطابق رہا ہے اور ہر ایک کے بس کے مطابق رہا ہے. اگر ہم دیکھیں, ہم اپنے صحابیوں کو اٹھائیں, ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لیں تو ان پہ کتنا کرٹیسزم ہوتا تھا. لوگ کچرا بھی پھینکتے تھے, ان کو گالیاں بھی دیتے تھے, جو جس کا جتنا بس تھا وہ کرتے تھے. تو اچھے کام میں ایک مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ آپ پہ کرٹیسزم بھی ہوگا. میں 2016-17 تک بڑا ڈسہارٹ رہتا تھا. جب کرٹیسائز ہوتا تھا میں کہتا تھا یار میں کیا کر رہا ہوں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو پھر 2017 کے بعد میں یہ لوگوں سے نکل گیا. میں کہ لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچنے تھے. جس دن کرٹیسائز اب نہیں ہوتا ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ یار میرا کام اچھا نہیں ہو رہا ہے. لوگ کیوں کرٹیسائز نہیں کر رہے؟ کام اچھا نہیں ہو رہا ہے. جب کام اچھا ہوگا تو لوگوں کو جیلس ہوگی. دوسری بات آپ نے کہا جس کمیونٹی میں ہم جاتے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں اپنے گروپ میں.
ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان سے پورے ایک تو بلوچستان ہمیں سارا سب پتہ ہے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے، تو ان چیزوں کی ہم پہلے سے رسپیکٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز فلڈ میں جب ہم گئے تو فلڈ میں خواتین کے لیے ہم ساتھ خواتین لے گئے تھے. اب خواتین کے اپنے مسائل ہیں جو مجھے نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن خواتین کو تو بتا سکتے ہیں. تو وہ خواتین وہ ان کے ساتھ مل گل گئی، انہوں نے ان کے مسائل، اور اس کے بعد بھی کام ہوئے. صرف وہ لاسٹ وزٹ نہیں تھا، میں نے ریکوائرمنٹ لایا، آپ نے پوچھا یار آپ نے سر آباد گئے تھے اور کوئی کام ہے؟ ہاں بھائی یہ آپ جاؤ میڈیکل کیمپ لگاؤ، آپ خواتین کے لیے ان کی نیڈس کی چیزیں لے جاؤ، اب بچوں کے لیے ان کی نیڈس کے لیے چیزیں لے جاؤ. تو وہ ڈیٹا ہم گیدر کرتے تھے. باقی ہمیں زیادہ مسئلے دو چیزوں سے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایک پولیٹیشین سے، پولیٹیشینس بڑے لیول پہ نہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں ان سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا ہے. جو ورکر لوگ ہیں نا وہ شاید انسیکیورٹی سمجھتے ہیں، یا ان کی اس لیول کی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان کو پاور نہیں کیا گیا، یا ان کی سیلف ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح. ایون آپ پاکستان میں پالیٹکس کو دیکھو نا، گالیاں ہیں، سوشل میڈیا اٹھاؤ، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو گالی دے رہی ہے، ایون اتنی گالیاں دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بھول جاتے ہیں. لوگوں کو شکلیں بگاڑنا، نام بگاڑنا، یہ تو اللہ پاک کو نہیں ہے پسند نا. اس کی سزا تو اللہ دے گا، اس کے اعمال کی سزا آپ کا قانون دے گا. اگر آپ کا قانون نہیں دیتا ہے تو اللہ تو دیتا ہی دیتا ہے. جو آپ نے کہا کہ اللہ کی سفارش، یہ میرے ساتھ بار بار ہوا ہے. میں انٹرویو میں بیٹھا ہوں، آپ انٹرویو پہ آ گئے، آپ کی کوئی سفارش نہیں ہے میرے پاس، نہ کسی نے بولا ہے نہ کسی نے. آپ کو جب میں نے انٹرویو کیا، آپ میرٹ پہ بھی ہے اور آپ غریب بھی ہے اور آپ نیڈی بھی ہے اور آپ ڈیزرو بھی کرتے، تو وہ اللہ کی سفارش ہوتی ہے. میں آپ پہ ٹک کر دیتا ہوں یار نہیں یہ بندہ. میں نے کبھی میری نوکری سفارش میں مجھے نہیں ملی. نہ کوئی ایسی، میں فیملی میں اگر کوئی بولے نا کہ میں پیسے لے کے نوکری، میں کوئی آرام، پیسے لے کے نوکری لینا آرام ہے. بے شک آپ بھوکے مر جاؤ، جب اللہ نے آپ کو بھوکا مارنا ہے، لیکن آپ بھوکے نہیں مرو گے. آپ جب 15 20 30 جگہوں پہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، یہ میرا ایمان ہے آپ کا دروازہ ضرور کھلے گا. گیو اپ آپ کرتے ہو، نا امید آپ ہوتے ہو، پھر بلیم کرتے ہو اللہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے. میری یہ پوری سٹوری جام میں گیو اپ کر جاتا تو آج یہ سٹوری نہیں ہوتی. آج میں آپ کو کوئی سکسیس سٹوری سنانے کے قابل نہیں ہوتا. شاید آج آپ آ رہے ہوتے مجھے تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے، اگر میری اور آپ کی پہچان بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں باہر نکلتا ہی نہیں. میں نہ نوکری کرتا، نہ کوئی ضیاء کو پہچانتا. ضیاء جیسے بہت سارے لوگ بیچارے آج بھی اس معذوری کے وجہ سے سٹریس کے شکار ہے. میرے گروپ میں ایسے لڑکے ہیں، کبھی ملواؤں گا، جو زندگی سے بیزار تھے، جو سوسائڈ کا سوچ رہے تھے. آج وہ میرے ساتھ رخ لگا رہے ہیں، آج وہ لیڈ کر رہے ہیں، آج وہ ایوارڈز لے رہے ہیں، آج وہ سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیو کر رہے ہیں. تو ان کو صرف راستہ میں نے بتایا، باقی میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا یار آؤ تم بھی یہ کرو، تمہیں خوشی ہوگی جب کوئی ایک درخت لگاؤ گے اور تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار یہ درخت بڑا ہوگا، یہ لوگوں کو سایہ دے گا، پل دے گا. پچھلے 3 سال سے تو ہم صرف پلدار درخت لگا رہے ہیں کہ بھائی لوگ پل بھی کھائیں، صرف سایہ نہیں لیں، پل بھی کھائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کرٹیسائز سے آپ نے نہیں ڈرنا ہے. کرٹیسائز آپ سب سے پہلے آپ کا بھائی آپ پہ کرے. بلیو می، آپ کا بھائی شاید آپ پہ وہ بھی چکا ہو کہ یار یہ کیا ٹائم ضائع کر رہا ہے، 3 موبائلیں رکھی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تم اتنے بڑے وہ نہیں ہو. لیکن میں آج اس شو میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ہمت نہیں آ رہا، ڈالو 30 ویڈیو ڈالو، 50 ویڈیو ڈالو، ایک نہ ایک دن آپ کا ویڈیو ہٹ ہوگا اور آپ کو پورا پاکستان پہچانے گا. لیکن جہاں آپ نے گیو اپ کیا، پھر کسی سے گلا نہیں کرنا کہ یار اللہ نے نہیں کیا یا بھائی نے نہیں کیا. نہیں، بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ ایکسکیوزز بنائیں گے تو ایکسکیوزز بھی ملیں گے، اگر آپ اپرچونٹی دیکھیں گے تو اپرچونٹی بھی ملے گی. لازمی نہیں کہ ہر ایک کی فیملی آپ کی طرح سپورٹیو ہو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کوشش تو کریں. اگر آپ نے 28ویں قدم کے بعد وہ 29واں قدم اٹھایا ہی نہ ہوتا تو آج جو ضیاء الرحمان میرے سامنے ہے وہ ہوتے ہی نہ. تو اگر اسی طرح ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اور ہم کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ایکشن لیں ہی نہ، تو اس ان ایکشن کی کیا قیمت ہوگی آپ کے خیال سے ذات تک اور سوسائٹی کے لیول تک؟ برائی بڑھے گی، وہ برائی بڑھتے بڑھتے آپ کے گھر تک آئے گی، آپ کے بچوں تک آئے گی، اور اس دن جب آپ سوچو گے وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. اور اسی پہ میں پھر کہتا ہوں، اگر میں نہیں کرتا دنیا تو نہیں رکتی. دنیا کے اچھے لوگ، اور مجھ سے بہت اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ ایک وہ ہے کہ اگر یہ میں نہیں کرتا تو شاید میں ایک آج اسٹریسفل انسان ہوتا. آج میں ایک بہت وہ. تو اس بات سے آپ نے جو پچھلی بات کی، اس سے میں ایک بات جوڑتا ہوں کہ آپ نے کہا آپ کی فیملی اچھی تھی تو آپ یہاں تک پہنچے ہو. اس میں 1 روپے کا شک نہیں ہے. میری فیملی، فرینڈس، ٹیچرز، انہوں نے، کولیگس، سب نے مجھے. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں نے تبھی سپورٹ کی اس چیز کے بارے میں جب آپ نے خود ایک انرجی شو کی اس چیز کے لیے.
کچھ کرنٹ مجھ میں تھا, کچھ کرنٹ انہوں نے پش کیا. تو یہ جو اگر میں نہیں مانتا تو شاید وہ لوگ بھی ہمت ہار جاتے کہ یار یہ نہیں صحیح ہو رہا ہے, بس ہم بھی زندگی ہے, لوگ آگے نکلنے میں چلے جاتے, پھر لوگوں کے پرابلمز اتنے ہیں تو وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پیچھے پرابلمز جو ہے وہ پرابلم ہی رہ جاتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں, اسی سال ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر. جو آفس آپ مجھ سے ملنے آئے تھے, بیسکلی ہم نے ان لوگوں کے لیے, ابھی تو چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, ابھی تو اس میں ایک ہال ہے, ایک آفس ہے, چند ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, لیکن سوچ کا میں بتاتا ہوں کہ میرا سوچ یا ہماری سوچ اس کے پیچھے کیا ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ افراد معذوری کو کبھی یہ فیل ہی نہیں ہو کہ میں معذور ہوں. ان کو ہم اسکل کریں, ان کو انٹرپرینور بنائیں, ان کو ٹیکنیشین بنائیں, ان کو تعلیم ہیلپ کریں, ان کی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ میں ہیلپ کریں. ہمارے پاس ایکسیسیبل وینز ہو جو ان کو گھر سے اٹھائیں, سینٹر لائیں. ہم نے سپورٹ شروع کرا ہے, بلوچستان میں 2 سپورٹس ایونٹ کرائے, دونوں لیڈنگ ہم تھے, باقی پارٹنرز تھے ہمارے ساتھ, اسٹیک ہولڈرز تھے. سپورٹ فار پی ڈبلیو ڈیز, یعنی ویل چیئر پہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ باکسنگ کھیلے گا, ویل چیئر پہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹیبل ٹینس کھیلے گا, کرکٹ کھیلے گا اور وہ اس چیز کا حصہ بنے گا. اور الحمدللہ سپورٹس فور 4 پی ڈبلیو ڈیز, یہ ہیش ٹیگ آپ پھر چیک کر سکتے ہیں آپ کے اپنے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ. تو اس پلیٹ فارم کو جو یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کو ہم ایک بڑے عمارت میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کو اسکول اور کالج میں, صرف ڈسیبل کے لیے نہیں, دنیا انکلوژن پہ کام کر رہی ہے. میں اور آپ ساتھ بڑھیں گے, میں اور آپ ساتھ کھیلیں گے, میں اور آپ ساتھ سفر کریں گے, تب میں آپ جیسا انسان شمار ہوں گا. اگر آپ ہر جگہ میرے لیے الگ الگ اسکول بنائیں گے, کوئی اسپیشل اسکول کا کانسیپٹ دنیا میں نہیں ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, اسکول ایک ہی ہوتا ہے بھائی, جو آپ نے پڑھنا ہے وہ میں نے پڑھنا ہے. آپ جائیں فورن میں, ایک کلاس میں 2 ٹیچر کھڑے ہوتے ہیں, ایک اشاروں سے پڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سن نہیں سکتے ہیں. اچھا, تیسرا ٹیچر بھی ہے جس نے بکس وہ بریل سسٹم کے بنائے ہوئے ہیں, وہ یوز کرے. ایک ہی کلاس میں, کوئی سیپریٹ کلاسز نہیں ہے. کیوں؟ دنیا سمجھتی ہے انسانیت کے لیول کو, ہم نہیں سمجھتے. ہم معذور کو شاید بیکاری سمجھتے ہیں, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ معذور ہو گیا, یہ بس اس کو خیر خیرات دو, زکوٰۃ دو, تھوڑا اچھا رویہ رکھو, تھوڑا ہمدردی کرو تو جنت ملے گا. نا بابا, اس طرح جنت آپ کو نہیں مل سکتا ہے. میرے اندر بھی وہی شیطان ہے جو آپ کے اندر ہے, شاید میرا آپ سے زیادہ ہو, میں زیادہ فوکس ہوں شیطان کی طرف, لیکن وہ انسان جو میرا ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے. تو یہ ہماری کوشش جاری ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. لوگوں سے اس کے لیے ہم سپورٹ بھی مانگیں گے. ابھی بھی لوگوں نے سپورٹ کیا. یہ جگہ جو ہمیں ملی ہے, یہ مصور ہے ہمارا کو ٹیم ممبر, اس کے والد نے بغیر کرائے کا دیا ہوا ہے. اس کو بنانے میں سائٹ سیور نے, اسکالر 10 نے ہماری مدد کی ہے, اور الٹراسافٹ والوں نے ہماری مدد کی ہے. تو اس طرح مختلف لوگوں نے اپنی بس کے مطابق یا اپنی جو وہ بہتر سمجھتے تھے انہوں نے ہمیں وہ دیا. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یار اس کو ہم نے پہلے ایک بڑے کمپلیکس میں کنورٹ کرنا ہے. پھر انشاءاللہ ارادہ تو یہ ہے کہ اس کو ایک اچھے ٹاؤن میں کنورٹ کرے, کہ ایک ایکسیسیبل ٹاؤن ہو بھائی. لوگ گھومنے کے لیے بلوچستان آئے اور دیکھیں کہ یار انہوں نے ایک الگ سوسائٹی بنائی ہے, اور یہ سی ایس ایس بھی کر رہے ہیں, یہ پی سی ایس بھی کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں. آج بھی ڈاکٹرز ہیں, ہماری میوش بہن ہیں جو بغیر یہ سننے بغیر وہ ڈیوائس یوز کرتے ہوئے اس نے MBBS کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسی میں ہمارے ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں, CM سیکریٹریٹ سے لے کے سیکریٹریٹ تک ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے. وہ چند لوگ ہیں, ان کو وہی بات ہے, ان کو فیملی سپورٹ ملا, ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ ملا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ایسے مواقع پائے. جو اخبار میں رہ رہا ہے اس بچے کو بھی زیادہ جیسے مواقع ملے. جو کچلاگ میں رہ رہا ہے, جو وہاں دور واشق اور خاران اور گوادر تربت میں رہ رہے ہیں, یا مسخیل جوب لورلائی میں رہ رہے ہیں, ان سب کو یہ مواقع, اور یہ مواقع ضیاء کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تب ہوں گے جب ہم سب مل کے اس پہ, پہلے تو گھر سے, اگر آپ کے گھر میں ایک ڈسیبل بچہ ہے تو باقی بچوں کو اگر آپ سائیکل موٹر سائیکل خرید کر کے دے رہے ہو تو اس کو ایک آٹو ویل چیئر خرید کر کے دو. اگر آپ سیڑھیاں بنا رہے ہو تو ایک ریمپ بناؤ اس کے لیے, تاکہ وہ اس ویل چیئر پہ وہ بھی باہر نکلے. جب وہ باہر نکلے گا تو وہ لوگوں سے ملے گا, وہ انسپائر ہوگا لوگوں سے. میں لوگوں سے انسپائر ہوا. میں کمپیوٹر سائنس کہاں مجھے پتا تھا, میں کوئٹہ میں سنوکر کھیلتا تھا, لیکن جب میں نے سنا یار ایک ایسی چیز آئی ہے جس کا نام کمپیوٹر ہے, 97-98 کی بات کر رہا ہوں, اور اس ٹائم میں FSC میں تھا, تو اس پہ بڑا دنیا اس پہ جا رہی ہے. حالانکہ کمپیوٹر تو بہت پہلے آیا ہے, میرے نالج میں اس ٹائم آیا 96-97 میں. پھر کرتے کرتے FSC کے بعد میں نے کہا
میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا, میں وہ نہیں بنوں گا, میں نے کمپیوٹر اور کمپیوٹر سیکھتے سیکھتے مجھے اللہ نے دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں سکھا دی, کیونکہ وہ پروگرامنگ, وہ ڈیٹا بیسز, وہ ٹریگرز, وہ فنکشن وہ دنیا میں بھی چلتے تھے, تو یہ چیز نے بھی میری بڑی ہیلپ کی ہے. آپ کا پوائنٹ زبردست ہے کہ اگر آپ پی ڈبلیو ڈیز کی گروتھ میں, ایکسپیرینسز کی گروتھ میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کے ریزلٹس بھی ایک زبردست آئیں گے. تو اسی طرح جب کوئٹہ آن لائن دوسرے ڈپارٹمنٹس یا آرگنائزیشنس کے ساتھ کولیب کرتا ہے تو ایز اے آرگنائزیشن کیا کوئٹہ آن لائن بھی گرو کرتی ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں, اگر ہم ایس ڈی جیز گولز کی بات کریں نا, تو ایس ڈی جیز کا سب سے امپورٹنٹ گول نمبر 17 ہے میری نظر میں, بلکہ دنیا کی نظر میں, دیٹس کولیبریشن. گول 17 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی گول بھی بغیر کولیبریشن کے اچیو نہیں کر سکتے ہو. ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ سمجھو ہم بہت چھوٹے لرنر ہیں فی الحال, ہم ابھی تک اس اسٹیج تک نہیں پہنچے کہ ہم بڑا دعوے کریں کہ یہ کیا وہ کیا. ہم نے لاہور والے اپنے ساتھیوں سے جنہوں نے ڈسیبلٹی پہ بہت پہلے کام شروع کیا تھا, اسلام آباد میں, لاہور میں ہمارے شفیق بھائی ہے, اسلام آباد میں عطیف بھائی ہے, اس طرح کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. یہ سپورٹس ہم نے پشاور میں سیکھا, پشاور میں سیکھنے کے بعد ادھر امپلیمنٹ کرا دیا, اور ڈسیبلٹی والوں کو ہم ایکسپوجر بھی کرایا, گوادر کرایا, پشاور کرایا, اسلام آباد ان کو لے گئے, ان کو کھلایا پلایا گھمایا, سمندر میں چھوڑا کہ بھائی کھیلو, ویل چیئر پہ کھیلو, ویسے ہی کھیلو. تم کو زندگی کے اس حصے میں ہم نے شامل کیا جو عام بندے شامل ہوتا ہے. یہ ہماری خواہش ہے کہ سارے اس میں شامل ہو. اب تو چند لوگ ہیں نا, جتنا ہم افورڈ کر سکتے اتنے لوگ ہیں. اس وقت بلوچستان میں بہت کم آرگنائزیشنز ہیں جو ایس ڈی جیز کو فالو کر رہی ہیں یا اس پہ کام کر رہی ہیں, تو کوئٹہ آن لائن کس طریقے سے اس پہ کام کر رہا ہے؟ آف کورس آپ کو میں بتاؤں, میں ایس ڈی جیز ایڈوکیٹ ہوں پچھلے 3 سال سے یو این ڈی پی کا, مجھے یہ اعزاز ملا ہے. اور میں نے پہلے مجھے نہیں پتا کہ میں اس پہ کیا کام کر رہا ہوں, لیکن کرتے کرتے مجھے پتا چلا کہ یار یہ جو میں درخت لگا رہا ہوں یہ ایس ڈی جیز کو بڑا ٹچ کر رہے ہیں, یہ جو فوڈ والے کام چل رہے ہیں, یہ جو لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں, یہ جو روزگار میں مدد کر رہے ہیں یا اس کو سکلز میں مدد کر رہے ہیں, تو ہم ایس ڈی جیز کے لگ بھگ 8-9 گولز پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بس ایک لیبل آپ نے نہیں دیا, لیبل نہیں دیا, لیبل آپ ہم کام ہی لیبل ہے. کوئٹہ آن لائن کی جسٹ نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر چکے ہیں ریپرزنٹیشن ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے والنٹیئرز گئے بھی ہے, پریزنٹ بھی کیا ہے. جیسے ریاض ہے وہ جاپان اور امریکہ کا ڈسیبلٹی پہ وزٹ کر چکا ہے, اور اس کے علاوہ یو این والنٹیئرز نے ہمیں 2-3 ایوارڈز دیے ہیں. ساتا ساؤتھ ایشین جو ایوارڈ ہے وہ دیا ہے. کچھ پلیٹ فارمز کا میں ممبر ہوں جو آن لائن اور فزیکلی دونوں وہ کرتے ہیں. یو این ایف پی اے کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ ہمارے بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح یو این ڈی پی ہے, اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اس طرح کی 2-3 اور آرگنائزیشن جن کے ساتھ ہمارے ہیں. بڑے پیمانے پہ ابھی تک ہم نہیں گئے کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم باہر ملا اور وہاں پہ ہم پریزنٹ کیا. لیکن سر کبھی این او سیز کے لیے آپ کو ریڈ ٹیپ کا سامنا کرنا پڑا ہے لوکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ سے؟ دیکھیں, ہمیں ابھی تک این او سیز پہ کوئی ایشو نہیں ہوا, سوائے لاسٹ ہم نے جو فلڈ کے لیے پیسے جمع کرنے تھے وہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا تھا. ورنہ ہماری تعلقات جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہم انہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. درخت لگانا ان کا کام ہے, ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. صفائی پہ لوگوں کو اویئر کرنا, ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس طرح کے پازیٹیو چیزیں پروموٹ کرنا سوشل میڈیا پہ وہ ہم کرتے ہیں. تو اور بہت اچھے کچھ لوگ رہے ہیں بیوروکریسی میں, جیسے اورنگزیب بادینی صاحب کے دور میں ہمیں بہت سپورٹ ملا, عزیز جمالی صاحب کے دور میں اسفندیار کاکڑ کے ساتھ, اور آج کل حمزہ شفقات صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے وہ ہے. وہ اچھے تعلقات کا مقصد اچھے کام کی وجہ سے ہے. وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھا افسر آتا ہے وہ ہمیں اون کرتا ہے بھائی, وہ ہمیں اسپیس دیتا ہے کہ یار پیپل آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ جاب. لیکن جو سفارشی یا اس طرح بندہ آ جاتا ہے ہمیں ایڈلز نہیں ملتا, کیونکہ ہم نے دیکھو کچھ کمانا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لالچ تو پیسے ہی نہیں ہے. این او سی کیا, مجھے درخت لگانے سے کوئی کیسے روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا میں بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہا ہوں اور ڈی سی صاحب بولے نہیں آپ نے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا ہے, یہ بلڈ ڈونیشن تو گناہ ہے, پاپ ہے, تو کوئی تو اس طرح نہیں. یا میں سردیوں میں جیکٹ ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں, ہاں میں اگر پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اور وہ پیسے کی میں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھ رہا ہوں, اب مجھے پیسے جو ہے نا وہ کوئی آرگنائزیشن دے ہی نہیں رہا ہے. میرے دوست, میرے اچھے ساتھی, یا جو وہ لوگ جو کوئٹہ آن لائن کی شروع سے حصہ ہے یا اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, پرسنل کیپیسٹی میں اگر مجھے ویل چیئر بھجواتا ہے اور مجھے کوئی کڑا ہو کے دے یار نہیں یہ ویل چیئر آپ نے نہیں دینا ہے, تو
कॉन्फ्लिक्ट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपने पॉलिसी के अंडर लाने हैं, जैसे अपने अकाउंट्स खोलने होते हैं, अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो गवर्नमेंट, उसको भी हमने फॉलो किया हुआ है। हमारे कोई वो वाली बगावत वाला मूड नहीं है, हम कहते हैं साथ मिलके काम करें। गवर्नमेंट अगर हमें कहते हैं कि हमारी हेल्प करो, हम हाजिर है हर दफ़ा। कल मेरी मीटिंग है फॉरेस्ट के साथ, नेक्स्ट ट्री प्लांटेशन पे, परसों मेरी मीटिंग थी किसी और के साथ, तो वो भी डिसेबिलिटी पे, तो हम तो बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल हाँ, जाते यस, हैं। अनलेस कि वो हमें गलत यूज ना कर रहे हो, उसके साथ हम अपनी ये होते हैं कैपेसिटी कि के भाई काम हम करें, हमें अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे वॉलंटियर्स को चाहिए। अगर आपने दरख्त मुझसे लगवाए और आपने क्रेडिट सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, तो वो मुझे, मेरे वॉलंटियर्स को फील होता है। इवन मैं एक प्रोग्राम में गया जिसमें हमने सबसे ज्यादा काम किया था, नाम नहीं लूंगा, उस पे सबके लोगों थे, हमारे लोगों नहीं थे, तो मेरे कोई उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा वॉलंटियर भी हमारे बैठे थे, कोई 35 वॉलंटियर बैठे थे। सबने कहा यार ज्यादा लोगों, मैंने कहा यार हमने कभी लोगों के लिए काम किया है कि लोगों नहीं लगाया और हम काम नहीं करेंगे? छोड़ो चढ़ो, हम अपना काम जारी रखेंगे, हमारा नाम अल्लाह की, उसको मालूम है, बस अल्लाह के लिए कर रहे, वहां शर्मिंदा नहीं हो ये लोगों को कोई बात। सर आप के लिए मेरे दो क्वेश्चन है। आप ने कहा कि हमारे पास डोनेशंस लार्ज अमाउंट्स में आती है, तो कैसे आप इंश्योर करते हैं कि उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो? और सेकेंडली आपके वॉलंटियर्स के लिए इंसेंटिव्स हैं या जस्ट वो? पहली बात ये कि हम अमाउंट खुद डायरेक्ट इतनी बड़ी नहीं लेते हैं। लाइक हमने कैंसर के लिए 70 लाख रुपए जमा किए, तो वो उस बच्चे के वालिद के अकाउंट में जा रहे थे। जो डोनेशन करता था मुझे सिर्फ स्लिप भिजवाता था, मैं वो स्लिप उस वालिद को भिजवाता था। इससे पहले एक लड़की थी खारान की, उसको ब्लड मैरो कैंसर था, उसके लिए हमने कोई 22-23 लाख रुपए डोनेशन किए। वो सारे डोनेशन मैंने आगा खान के अपने अकाउंट में कराए, यानी जो आगा खान का अकाउंट है उस पे जो भी डोनेट करता था वो मुझे स्लिप देता था, वो स्लिप मैं आगा खान को ईमेल करता था, उसके EMR नंबर के अगेंस्ट एडजस्ट कराता था। जो नसीराबाद में हमने कैश डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए जो टीम आई है, जिनके पैसे थे वो खुद, उनको मैंने इनवाइट किया, फिर हम साथ गए, हमने उनकी हेल्प की, लेकिन पैसे मैंने उन्हीं के हाथों से काउंट कराया और उन्हीं के हाथों से वो छोटे मोटे डोनेशंस हम ले लेते हैं। जैसा जैकेट है, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई जिसमें 5 वॉलंटियर्स की, अपनी वॉलंटियर्स की 5 बंदे हैं, जिसकी सारी रसीदें शेयर होती हैं, वो जैकेटें परचेज में सारे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी उस पे। अगर आप कल मेरी पोस्ट देखो तो उसमें मैंने लिखा है कि फलाना वॉलंटियर ने इतने जैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, फलाने ने इतने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट भी करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे एक तो वॉलंटियर काम ले रहा हूँ और दूसरा आपके पीछे एक एजेंसी वाला भी लगा दूं कि भाई ये जैकेट तो नहीं चुरा रहे। कहीं कहीं पे हमने धोखे खाए भी है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चले, वो हमने पकड़े भी है, क्योंकि ये अल्लाह की रजा का काम है, तो इसमें कुछ गैब की मददें होती रहती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लोगों के ज़हन में होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाती है। क्यों? अल्लाह ताला की स्पेशल मदद शामिल होती है उस काम में जो आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह के मखलूक के लिए कर रहे हो। अगर उसमें मेरे ज़हन में ये आया कि यार इसमें मैं लाख रुपए तो 20 साइड पे कर लेता हूँ, 30 साइड पे कर लेता हूँ, इवन हम जेबों से मेरे वॉलंटियर्स खर्च करते हैं, जो गाड़ियां चलती है कभी पेट्रोल। दूसरी बात, डिपेंड ऑन इवेंट्स। अगर हम इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कोई हमने 3-4 बड़े इवेंट्स भी कराए हैं, तो उसमें इवेंट के हम कंसल्टेंसी चार्जेस जो लेते हैं, उस चार्जेस का एक हिस्सा कोयटा ऑनलाइन के ऑपरेशनल में दे देते हैं, बाकी उन्हीं वॉलंटियर्स में तकसीम करते हैं जो उसमें उस टाइम काम कर रहे होते हैं, चाहे फोटोग्राफर है, चाहे ग्राफिक डिजाइनर है, अदरवाइज सारे फ्री। अभी मेरे साथ एक फोटोग्राफर भी है और को टीम मेंबर भी है, अशर मुगल। 2011 से वो फ्री फोटोग्राफी कर रहा है टिल 2023, जो हमारा अक्टूबर में लास्ट इवेंट हुआ है उसमें उसने फोटोग्राफी की, तो 1 रुपए चार्ज नहीं किया उसने, क्योंकि उसको पता है यार ये पैसे ले ही नहीं रहे इस इवेंट का, जिधर हम लेते हैं उधर देते हैं। मतलब आपकी सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन तो हम हर इवेंट, जो आपकी सारी फाउंडेशन वो भरोसे पे, ट्रस्ट पे। 12 साल इसका कोई ऑफिस नहीं था, कोई अकाउंट नहीं, कोई परमानेंट डोनर नहीं कि यार महीने 10,000 5,000 दे रहे, नहीं। हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी डोनेशन करते थे और उसकी रिपोर्ट बनाते थे, अपने डोनर से शेयर करते थे कि भाई हमने ये खरीद लिया, ये हमने दे दिया। ऐसा भी हुआ है कि यार किसी बंदे ने मेरे लिए 8 व्हील चेयर्स फलाने जगह पे छोड़ी है, बोले जाओ उठा लो। मैं भाई आप मिल लो, कहते नहीं मिलना नहीं है, बस ये व्हील चेयर्स है,
मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि आपका व्हील चेयर्स का डिमांड था, आज भी मेरे पास 18 लोगों की डिमांड्स पड़ी हुई है, तो मैं तो लगा लेता हूँ। जो देना चाहता है पहले तो मैं कहता हूँ यार आपको डायरेक्ट पहुंचाओ, जो नहीं पहुंचा सकता है मैं वो पहुंचा देता हूँ, वो फोटो सिर्फ उस डोनर को भिजवा देता हूँ कि यार भाई ये व्हील चेयर, ये परचेज रसीद, बोलान सर्जिको से हम चीजें खरीदते हैं, आप इस वीडियो में मैं कहता हूँ आप जाएं, सिर्फ क्वेटा ऑनलाइन का नाम ले, कहते हैं ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो हमसे फेक बिलें नहीं बनवाती है, वो खुद बोलते हैं। बाकी तो कोई 13,000 वाला व्हील चेयर 15 में चढ़ा देता है, 15 में आज की डेट में व्हील चेयर की रेट 15,500 है, नॉर्मल 15,000 16,000 के दरमियान है, ठीक है। तो हम उतना ही, इवन किराया भी कभी कभी हम जेब से दे देते हैं, कभी अपनी गाड़ी में ले आते हैं, क्योंकि हमने भी तो स्नेकी में हिस्सा डालना है ना, ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट है इसमें, वो कोई और लेवल का प्रॉफिट है, वो अल्लाह के साथ ट्रांजैक्शन अल्लाह के साथ उसकी भी रसीद है, उसमें तो आपको कोई रसीद की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सर फलस्तीन के लिए कोयटा ऑनलाइन क्या इस वक्त कर रहा है? यार आई विश के हम फलस्तीन के लिए बहुत कुछ करें, सिर्फ हम नहीं, पूरे मुस्लिम उम्मा को और पूरे मुसलमानों को। ये क्वेश्चन आपने पूछा, अभी तक तो कुछ सिवाय ट्वीट और फेसबुक के कुछ नहीं किया आपने है। कोई प्रोग्राम बनाया, कोई सोच होगी, कोई नहीं, मैं idea share आपको करनी है? बताता हूँ, कल ये चूंकि मैं सोशल मीडिया पे जब आप ये वीडियो रिलीज कर रहे होंगे तो ये चीज गुजर चुका होगा, बाकी मैं इस सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, इतना मैं बताऊँ। परसों मुझे तरसों किसी ने कांटेक्ट किया कि फलस्तीन के कुछ स्टूडेंट्स क्वेटा में पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स है, कोई 12-13 स्टूडेंट्स है, उनको वो इस टाइम डिस्कनेक्ट है अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से, क्योंकि वहाँ पे आपको हालात पता है, तो वहाँ पे तो अभी कनेक्टिविटी नहीं है, वो कुछ खास गजा के इलाके के, तो उन्होंने कहा इनकी हेल्प करनी है, तो मैंने कहा किस तरह हेल्प करनी, कहते हैं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए हेल्प करनी है, तो इट मींस कि सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालनी है कि भाई ये फलस्तीनियन है और इसकी मैंने हेल्प करनी है। मैंने कहा एग्री, मैंने कहा मैं मिल लेता हूँ, मैं तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, हेल्प वो करेगा, हम कोशिश करेंगे, तो अल्लाह करेगा। तो उनसे कल मैं मिला तो वो बड़े यार बहादुर लोग, एक बंदे के खानदान में 18 लोग शहीद हुए और वो बोल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे खानदान को ये एजाज हासिल है कि हमारे 18 बंदे शहीद हुए, काश मैं भी। तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा यार हम ईमान की किस लेवल पे, वो ईमान की किस लेवल पे, हम ईमान किस लेवल पे, दूध में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, पैसे में मिलावट, शराब खाने में, सब कुछ हम कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, रोड बेकार बना रहे हैं और अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते हैं, और उनका लेवल। तो उनके लिए हमारे प्लान है, मैंने कुछ दोस्तों से पर्सनल रब्ता किया, अल्लाह करे हो जाए, अगर कुछ कंट्रीब्यूशन होती है तो उसको एज अ स्कॉलरशिप दूंगा, उनको एज अ डोनेशन नहीं दूंगा कि फोटो ले रहा हूँ, नहीं, वो उस यूनिवर्सिटी को दूंगा, वो यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप में कन्वर्ट करे, उनको बड़े इज्जत की तरीके से उन बच्चों में बराबर वो कर रहे हैं। आई विश कि हम कुछ कर लें फलस्तीन के लिए। फलस्तीन वो मुल्क है जो प्योर इस्लाम के लिए लड़ रहा है यार, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है, वो अल्लाह और रसूल उसके नाम के लिए लड़ रहे हैं। हम आपस में तो फालतू में लड़ रहे हैं, ये पश्तून पंजाबी के साथ लड़ रहे हैं, पश्तून बलोच के साथ लड़ रहा है, सिंधी सराइकी के साथ लड़ रहा है, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, ये तो फजूल लड़ाई है, इस पे तो हम जवाब क्या देंगे अल्लाह को, और इस चीज पे क्या जवाब देंगे कि हम अपनी गिरबानों में देखें कि हमने फलस्तीन के लिए, बाकी चीजें तो छोड़ो, हमने नफलें कितनी की, हमने ताजुद पे बैठ के जानमाज पे आज कितनी दफा उठाया, हमने कोई सदका और खैरात, अल्लाह के पास तो सारे ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है ना, बेशक क्वेटा से बैठ के जानमाज पे दुआ करो तो अल्लाह उसको जरूर हुआ पहुंचाता है। तो मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ यार, बहुत शर्मिंदा होता हूँ कि कुछ नहीं किया और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इवन मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ ऑनेस्टली, और मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो आखिरी हिस्सा है ना वो इस तरह इलाके में गुजारूं जिस तरह फलस्तीन या तुर्की। इसे तुर्की से मेरा मकसद इस्तांबुल नहीं है कि मैं बड़े होटलों में रहूं या बड़े बंगलों, नहीं, कोई भी साइड वाला पहाड़ी इलाका हो, कोई देहाती इलाका हो, सिर्फ मुझे उस मिट्टी से इसलिए मोहब्बत है कि वो इस्लाम के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो जंगजू लोग हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो अपने हमसाये से लड़ने वाले लोग हैं, रोड पे किसी ने गलत टर्न कर लिया उसके साथ लड़ने वाले लोग हैं। बस सर आप वाली बात है कि हम
بٹے ہوئے ہیں, ہماری سوچ اس لیول تک نہیں ہے. بہت ہم بہت گاٹے میں ہیں, میں شاید گاٹے میں, ہم بہت گاٹے میں ہیں. اسلام کا اپنے دین کا وہ ذائقہ نہیں چکھا جو ہم لوگوں نے چکھا ہے. یار دیکھو محبت بالکل, محبت اگر ہم انسانوں سے کریں نا تو آپ کو دنیا بہت خوبصورت لگے گی. یہ سارے انسان خوبصورت ہے, ان کو انوائرمنٹ اچھے, جس کو نہیں ملا وہ بگڑ گیا, کوئی بدماش بن گیا, کوئی چور بن گیا, کوئی, یار کوئی انسان برا نہیں ہے. اور پھر یہ اس میں تو بالکل ڈیوائڈ نہیں کرو نا کہ پشتون برا ہے, پنجابی برا ہے, سندھی برا ہے, سرائکی برا ہے, یا ایون ہم آج کل افغانستان کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو ہم لکھ رہے ہیں نمک حرام نمک حرام نمک حرام. یار سارے تو نمک حرام نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں اولیاء کی تعداد سب سے زیادہ ہے. بالکل, تو کیا آپ اولیاء کو بھی یہ نمک حرام بول رہے ہو؟ جس مولوی سے میں نے قرآن پاک سیکھا, کلمے سیکھے, نماز سیکھا, وہ بھی افغانی تھا, تو وہ تو نہیں ہے نمک حرام. تو یہ آپ جب بات کرتے ہو نا, اب اللہ خود برا بندہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کی وجہ سے میں آپ کے پورے خاندان کو برا کہہ دوں, آپ کی وجہ سے میں آپ کی پورے قوم کو برا کہہ دوں, تو ہم تو آپس میں لگائے یہ بھی نہیں کہ ہم صرف پشتون پنجابی کے ساتھ یا پشتون بلوچ کے ساتھ, ہم آپس میں بھی پھر اتنے کاکڑ کے اندر, پھر اتنے پیرا چگزی کے اندر اتنے, کیونکہ ہم نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ہے. کیا یہ رشوت حلال ہے جو یہ لوگ نوکریوں پہ لیتے ہیں؟ کیا یہ دوائیاں جو ایکسپائری خریدتے ہیں یہ حلال ہے؟ یہ جو روڈ بناتے ہیں جو 2 مہینے بعد فارغ ہو جاتے ہیں, یہ حلال ہے؟ اس کے ان لوگوں کے حج صحیح ہے, ان لوگوں کی بچوں کی پرورش صحیح ہے؟ تو یہ تو ہم آرام خور پہ آرام خور بنا رہے ہیں نا. جب آرام کھلاؤ گے آرام خور بنے گا, جب آرام خور بڑا اور جوان ہوگا وہ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کرے؟ وہ تو آرام خور ہے. اس کو باپ نے آرام پہ لگا دیا, باپ نے اس کی تربیت ہی آرام سے شروع کر دی, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ میرا بھائی ہے, چاہے وہ میرا باپ ہے. اس کو ہم نے تسلیم کرنا چاہیے. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ان لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کو رشوت خور نظر آئے, شادی میں نہیں بلاؤ, گھر میں لسٹ بناؤ, نہ فلانے کو ڈراپ, کیوں؟ یہ رشوت لیتا ہے, یہ ڈیوٹی نہیں دیتا ہے. جب آئے تو اچھی سیٹ پہ نہیں بٹھاؤ, کسی کونے میں خود بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, ایسے نہیں سر 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 ملک صاحب سردار صاحب, نہیں, اگنور. سوشل بائیکاٹ جب تک یہ نہیں ہوگا نا, آرام خور ہمارے صاحب ہوں گے, غریب. سر وہی آپ والی بات ہے, لیکن یہ قدم اٹھانے کے لیے نا بہت میں تو اٹھایا, پیچھے جانا پڑے گا. میں اٹھایا, میں ابھی بھائی کی شادی کی جو لسٹ بناؤں گا نا, کوئی رشوت, ٹھیک ہے. اگر آپ ایدھی صاحب کو دیکھو, ایدھی صاحب کی زندگی کے دیکھو, ایک کرپٹ بیوروکریٹ کی زندگی کو دیکھو جس نے سارا زندگی لوٹا ہے. ایدھی صاحب بعد میں تھوڑا اس لیے لوگ اس کے ساتھ فوٹو لیتے تھے کہ یار چلو ایدھی ہے, میں بھی مشہور ہو جاؤں گا, اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بڑا وہ ہے. تو اس کرپٹ بیوروکریٹ کو زیادہ عزت ملتی ہے, اس کرپٹ سیاستدان کو زیادہ عزت ملتی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. میں ایک بندے کو کوٹ کرتا ہوں, ہم بلڈ دیتے ہیں نا, اب ریجنل بلڈ سینٹر جائیں, ہمارا ایک والنٹیئر ہے, دوست ہے, بھائی ہے, عبدالعلیم بلوچ, وہ صبح رات شام آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو بلڈ ارینج کر کے دے گا فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے. عبدالعلیم کو کتنے لوگ جانتے ہوں گے جو دن میں سینکڑوں زندگیاں بچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ ایک کرپٹ لوگ بندے کو اٹھاؤ جنا ٹاؤن میں, انگلش ہاؤس میں, اس کو دنیا جانتی ہے. تو ہم کیا ہے, ہم خود 2 نمبری کو پسند کرنے والے. جب تک یہ لیبل نہیں ہٹے گا یہ چلتا رہے گا, پھر ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا. سر مجھے بتائیں کوئٹہ آن لائن کے پس پردہ رہنے والے ہیروز کون ہیں جو کوئٹہ آن لائن کو پردے کے پیچھے رہ کے ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میرے اپنے والنٹیئرز آج تک نہیں جانتے. کیوں؟ ان کے شرط پہ کہ وہ میرا نام نہیں لینا ہے, یہ پیسے لو, میرا نام نہیں لینا ہے, یہ فلانا کام تمہارا ہو گیا, میرا نام نہیں لینا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہے. میں ایک نام لے لیتا ہوں, میڈیا پہ سب جانتے ہیں, محفوظ صاحب, محفوظ علی خان صاحب, اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے ساتھ بھی ایک نشست ضرور کریں انشاءاللہ. میں ان سے پھر آپ کے لیے, محفوظ صاحب وہ بندے تھے, جب میں نے یہ کام شروع کیا نا تو مجھے سپورٹ اس طرح بھی چاہیے تھا کہ کوئی مجھ پہ ٹرسٹ کرے اور میرے کام پہ ٹرسٹ کرے. تو محفوظ صاحب واز دا فرسٹ بیوروکریٹ, فرسٹ پرسن جنہوں نے اسٹیج پہ کہا کہ ضیاء از ڈوئنگ ونڈرفل جاب, اور ضیاء ایک دن دیکھنا لوگ ضیاء کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں گے. ضیاء جو ہے جس سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو میں خود شوق ہوتا تھا یار میں نے ابھی تک اتنا کچھ کیا بھی تو نہیں ہے, محفوظ صاحب نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کر لیا. ان لفظوں نے میرے کندھوں پہ وہ ذمہ داری اور پکی کر دی کہ نہیں اب تو کرنا ہے یار, اب تو محفوظ صاحب نے بھی تمہارا نام لے
اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بیک اینڈ پہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. عزیز جمالی صاحب بہت ہیلپ کرتے ہیں ہمارے. اسفل صاحب ہے. اور بیوروکریسی سے ہٹ کے میرے کچھ اسلام آباد میں دوست ہیں جو کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آئے. وہ میری جگری دوست ہے. شہزاد محسن ڈپارٹمنٹ میں بھی میرے ساتھ ہے. وہ ہمیشہ مجھ میں, وہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں کہ وہ مجھے تعریفیں نہیں دیتے ہیں کہ یار بڑا تو نے یہ غلط کیا, یہ اس طرح نہیں, اس طرح آنا چاہیے. یہ بھی اصلی دوست یہ والے بھی آپ ذہن میں رکھو. سہز ہمیشہ برائی کے لیے نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ آپ کو بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح بہت ہے. ارزق صاحب ہے, کبھی میں نے آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ فوٹو پہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, بہت سپورٹ کیا. تو میرے والد ہے میرا اصل جو ہیرو, جو جس کو میں نے فالو کیا اور آج تک جنہوں نے میری بہت ساری ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی اور مجھے یہ کام کرنے بڑے دل سے دیا کہ جاؤ بیٹا خدمت کرو. آج بھی وہ مجھ پہ بہت فخر کرتے ہیں. میری والدہ ہے جو کبھی میری پھپھی ہے. اس طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں. میرے ایک تایا کا بیٹا ہے شعیب, وہ سپورٹ ہے جو ایڈن ہے. اس طرح میری خالہ ہے, وہ بہت سارے, مطلب میں بھی آج ہوں ویڈیو میں پھر کہ میرا نام کیوں نہیں لیا تو یہ یا اس کے بچہ سمجھ لے, یہ بھی تو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے وہ سپورٹ ہے جو ایڈن ہے. اور یہ جو میں ضیاء ہوں نا, جو آج آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یا میں نے فلانا ایوارڈ لیا, یہ میرے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے ضیاء پہ ٹرسٹ کیا, ضیاء کے آئیڈیا پہ ٹرسٹ کیا, کوئٹہ انہیں کو اس مقام تک پہنچا ہے جو کہ سینکڑوں میں جو کچھ آج ساتھ ہے. کچھ چھوڑ گئے, اس لیے نہیں چھوڑا کہ ناراض ہو گئے, ناراضگی میں بھی کچھ چھوڑ گئے. اور جو ناراض ہوئے ہیں وہ ہمارے ویژن ایک جیسے نہیں نکلے ہیں, وہ کچھ اور سوچ کے آئے تھے لیکن کچھ مجبوری میں چھوڑ گئے. کسی کی جاب ہو گئی, کسی گھر میں مجبوری, شادی ہو گئی, کوئی اور رسپانسبلٹی, زندگی کا سفر ہے, لوگ لائف ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ والنٹیئر جرنی ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا ساتھ ایک بندہ ساری زندگی. بالکل یہ لائک ٹرین, جس کا اسٹیشن آ گیا وہ اتر جائے گا, وہاں سے کوئی نیا چڑھ جائے گا, پھر وہ آگے جائے گا. تو میں کیا ہو سکتا ہے کہیں میں اتر جاؤں, اور میں اترا بھی ہوں, 2-3 دفعہ میں بھی اترا ہوں, توڑ دیا تھا. یہ لوگ چلا رہے تھے. کبھی وہ میں نے کہا 2016-17 تک دورے آتے تھے. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی کیوں آپ نے. یار 2-3 دفعہ میں نے ڈس اپوائنٹ ہو کے چھوڑا, لوگوں کی بیہیویئر سے, انفیئر کرٹیسزم سے, اور میں بالکل کوئٹ کر گیا. اپنے ان ساتھیوں کا ٹرسٹ نہ ہونا جن کو میں بہت کچھ سمجھتا تھا, بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. پھر گروپ ڈوبنے جب لگتا تھا, پھر میرے جو محسن دوست تھے یا جو میرے اچھے وہ ساتھی تھے, وہ ادھر ہی گھر آتے تھے, یار نہیں کرو یہ, ہم چلا لیں گے لیکن اس طرح نہیں چلا سکتے جو آپ چلا رہے ہو, ہمیں بھی ایک لیڈ چاہیے. تو پھر 2016-17 میں پھر میری ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جو کتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. بس پھر اس ویڈیو نے میری زندگی چینج کر دی. اس کے بعد میں کبھی کوئٹ نہیں کیا, ٹیمپریری کوئٹ تو نہیں کیا, ریسٹ لیا. جس طرح بھی بائی کا قصہ تھا, میں کراچی میں تھا, لیکن وہ 2-3 دفعہ میں بڑا مشہور ہوتا تھا کہ الطاف بھائی چلا گیا اور الطاف بھائی واپس آ گئے. یہ ایسا کوئی جملہ مجھ پہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ لوگ وہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ سنا الطاف بھائی نے واپس جوائن کر لیا ہے, الطاف بھائی چلے گئے. تو یہ چیزیں تھی رہی ہے. اور پھر بعد میں یہ اب سیکھتے ہو, آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہو. آپ کے کام پہ بھی بڑا کرٹیسائز ہوگا, کسی کو آپ کے بیٹھنے کا سٹائل پسند نہیں ہوگا, کسی کو آپ کو شرٹ پسند نہیں, جو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کی کسی نہ کسی چیز پہ. وہ سر مجھے تھوڑا سا پرسنل ہسٹری کا بتائیں کہ آپ نے وہ ڈپریشن, وہ اسٹریس اور وہ انگزائٹی کا ٹائم کس طرح گزارا. یار دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا اسٹریس کے بغیر ہے ہی نہیں. صرف ڈسیبلٹی والوں کے ساتھ اسٹریس نہیں ہے. ایون آج کے دور میں وہ لڑکا بھی اس ٹائم اسٹریس میں ہوگا جس کے انٹرنیٹ کنیکشن کٹا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ پب جی نہیں کھیل پا رہا ہوگا, سلو ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بھی اسٹریس میں, ٹھیک ہے. انسان کبھی برا بھی نہیں ہوتا ہے. ہم پہلے سائیکل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اللہ ہمیں سائیکل دے, پھر بائک کی کرتے ہیں, پھر گاڑی کی کرتے ہیں, پھر گاڑی میں ماڈلز پہ آ جاتے ہیں, پھر کلرز پہ آ جاتے ہیں, پھر برانڈز پہ آ جاتے ہیں. تو کبھی برا نہیں ہوتا انسان. میں ایک سمپل بہت شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. اپنے دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصے میں اگنورنس ڈال دو, ایک حصے میں ایکسیپٹنس ڈال دو. کچھ چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے,
اور کچھ چیزوں کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بھاگ نہیں سکتا تھا یار, میں نے بہت کوشش کی کہ میں دوڑ لوں, میں نہیں دوڑ سکتا تھا, اور اگر یہ کوشش میں آج تک بھی کرتا نا, میں شاید ٹانگ توڑ دیتا, ہاتھ توڑ دیتا, کیونکہ میں بار بار گرتا تھا, بیلنس نہیں ہوتا تھا, پاور تھا ہی نہیں پولیو والی ٹانگوں میں. تو میں نے کیا کیا, میں نے بھاگنا اگنور کر دیا اور یہ ایکسیپٹ کر لیا بڑے سکون کے ساتھ کہ یار میں دوڑ نہیں سکتا, اب جو کرنا ہے وہ بغیر دوڑے کرنا ہے. لیکن میں نے کہا یار میں لکھ تو اچھا سکتا ہوں, پڑھ تو اچھا سکتا ہوں, بول اچھا سکتا ہوں, چیزیں دماغ میں بیٹھتی ہیں, واپس ڈیلیور بھی کر سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو اس چیزوں پہ فوکس کیا. جیسے میں نے کہا اسی ویڈیو میں, لوگ مجھے لنگڑا بھی بولتے تھے, میری نقل بھی اتارتے تھے, تو یا تو میں ان کے ساتھ لڑتا, رات کو روتا, دن کو روتا. اگین میں نے ایسے لوگوں کو, ایسے لفظوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. میری ڈسیبلٹی فزیکل ہے, کسی کی مینٹل ہے. کبھی آپ نے رشوت خور کو ڈسیبل بولا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ سب سے بڑا ڈسیبل ہے, مینٹلی ڈسیبل. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے اس پولیس افسر کو ڈسیبل بولا ہے کہ جس کے سامنے بوڑھا یا بوڑھی اماں رو رہی ہے کہ بھائی ایف آئی آر کراؤ, میرے بچے کو قتل کر دیا, وہ لفٹ ہی نہیں کراتا ہے, نہیں بولا. کبھی آپ نے اس بلڈنگ بنانے والے کو ڈسیبل بولا ہے جس کی بلڈنگ گر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری معاشرے میں یہ ڈسیبلٹی موجود ہے جو صرف نظر آتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسیبلٹی ہے. اس کو زیادہ وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, ہمدردی بھی کرتے ہیں. تو میرے ان ویور سے یہی ہے کہ بھائی آپ اگنور کرنا سیکھ لیں اور آپ ایکسیپٹنس لائیں. جو آپ ہیں وہ بہت بہترین ہے. آپ ویل چیئر پہ ایکسیپٹ کریں, آپ ویل چیئر پہ, آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آپ کیا کر سکتے ہو. اگر آپ کے ہاتھ چلتے ہیں تو آپ پڑھیں, کمپیوٹر سیکھیں, ویڈیوز بنانا سیکھیں, گرافک سیکھیں, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے لیے بولنا شروع کر دے. اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے. تو انزائٹی میری زندگی میں رہی ہے, بہت عرصے رہی ہے. دیکھو بہت سارے مسئلے ہیں ڈسیبلٹی والوں کے ساتھ. شادی کے مسئلے الگ ہے, سوسائٹی کے مسئلے الگ ہے, فیملی کے مسئلے الگ ہے, ٹھیک ہے. ابھی جس ویڈیو سے آپ چڑھ کے آؤ, میں چڑھ کے آؤں تو بڑا مشکل ہے. تو میں نے کیا کہ آپ کے لیے الگ راستہ بنا ہے, اندر سے اپنے لیے الگ راستہ بنا ہے, وہاں سے میں ایزی چڑھ سکتا ہوں. تو اپنی آسانیاں خود بناؤ جہاں پہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہو, اور بھول جاؤ یہ دنیا ختم ہونی ہے بھائی. یہ ضیاء جو 83 میں پولیو ہوا تھا, 2023 میں آپ کے سامنے بیٹھے, 40 سال اس پیریڈ کو گزرا ہے, ٹھیک ہے. تو 40 سال کے بعد کتنی زندگی میری بچی ہے. ایک ایوریج لائف بھی نکالو تو 15 سال 20 سال, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرے اعمال رہیں گے, میرے کام رہیں گے. تو ان کے لیے میں یہی بار بار کہوں گا, اس طرح یوتھ کو بھی بولتا ہوں, آپ سٹریس اپنی وجہ سے ہو, آپ ناکام اپنی وجہ سے ہو. اگر آپ دوپہر تک سونا چھوڑ دو تو کسی کا باپ آپ کو نہیں روک سکتا ہے کامیابی سے یار. آپ صبح نماز پڑھو, اس کے بعد بیٹھو 2 گھنٹے اسٹڈی کرو, 3 گھنٹے. آپ اس ریس میں پیچھے رہ نہیں سکتے ہو جس کے لیے آپ کوشش کرو. یہ جو مینٹلی ڈسیبلڈ لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں یا ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, ان کا کیا حل ہے؟ اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگوں کو. اس کو رشوت والے کو جب آپ قبول کی سزا نہیں دے رہے, مثال, تو ضیاء کیا کر سکتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہو. یا ایک غلط ابھی میں ایک مثال دوں. اگر آپ کی چھوٹی بہن گھر آئے اور آپ کو بولے بھائی میں کل کالج نہیں جاؤں گی, تو آپ بولے کیوں؟ بولے کہ لڑکے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں, اور آپ ایک کمزور انسان, آپ اس لڑکوں سے نہیں ڈر سکتے, تو آپ کیا کرو گے؟ بہن کو گھر بٹھا دو گے. کتنا برا لگتا ہے. اور اگر یہی کام آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو اور یہ احساس نہیں رکھتے ہو کہ یار میرے گھر میں بھی بہن ہے, میری بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں یار, خواتین کو ٹکے کی عزت نہیں دیتے جبکہ اس کے گھر میں بہن بھی ہے. میں الحمدللہ میری 3 بیٹیاں ہیں, 5 بہنیں, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ مجھے والدہ نے یہ سکھایا, زوئے اگر تم دوسرے کا دروازہ ناخون سے کٹکھٹاؤ گے نا تو تمہارا منہ کیسے لوگ کٹکھٹائیں گے. اس کا مطلب اگر تم دوسری کی بہن کو, یہ جو اسی طرح رشوت خور لوگ ہیں یا ذہنی معذور کہو اس کو, یہ بھی معذوری, سب سے بڑی معذوری جو معاشرے میں, تو وہ اگر کبھی یہ سوچے کہ جو بلڈنگ میں بنا رہا ہوں ناقص, کل خدا نخواستہ اسی بلڈنگ میں میرا بچہ دب گیا
یا جو میں روڈ غلط بنا رہا ہوں، میرے بچے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب وہ چھوڑیں گے. احساس، جب تک انسان میں یہ احساس اور اس نہیں آئے گا وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کرے گا، وہ اینڈ رزلٹ اس کا بہت برا ہوتا ہے. اس کو پھر وہی بچے. ایک بندہ کماتا ہے، ابھی میں کما رہا ہوں مثلا، میں کما لیتا ہوں 2 نمبری سے، بھائی ادھر بنگلہ لے لیا، ادھر بنگلہ لے لیا، ادھر بنگلہ لے لیا، عمر ساتھ نکل رہی ہے میری. ادھر یہ کنٹرول نہیں ہے کہ میں بس جوان ہوں بس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا بیٹا انہی پیسوں کا کل عیاشی کرے، 2 نمبری کرے، شرابیں پیے، جو برائی ہے وہ نظر آتا ہے. اس کا حساب کس کو دینا ہوگا؟ آپ کو. میں تو اس کے لیے سہولت دی ہے آپ نے. میں نے ساری چیزیں تو میں نے برابر کر کے دی، اور میں نے اس لیے برابر کر کے دی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ سکون سے رہے. اچھی زندگی گزارے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کام ہے بھائی، ٹھیک ہے. مجھ جیسے بندے کو جو چل نہیں سکتا تھا، آج وہ لوگوں کو چلا رہا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ نے کرا ہے مجھ سے نا. میں تو خود نہیں چل سکتا ہوں یار، تو میرے بچے کا اللہ خیال نہیں رکھے گا. یہ اللہ پہ چھوڑو. آپ کون ہوتے اس کے لیے 100 سال کا جاگیر بنانے والے، 100 سال کا جو ہے. یہ بھی ریسنٹلی آپ کو ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹائٹینک میں باپ بیٹا دونوں دیکھنے کے لیے گئے تھے، ڈوب گئے، ٹھیک ہے. ختم، دنیا اس کی ادھر ہی ختم ہو گئی. اس نے جس کے لیے جو بنایا تھا یا اپنے لیے جو بنایا تھا، اب کیا ہوگا؟ اب حساب کتاب ہوگا کہ بھائی آپ نے کیسے کمایا تھا، آپ نے کس کا. ابھی ہم نوکری کرتے ہیں، جو آپ بھی جاب کرتے ہو، میں بھی جاب کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی جاب کرتا ہے، ٹیچر صاحب بھی جاب کرتا ہے. تو اللہ اس کا حساب نہیں لے گا کہ یار آپ کو میں نے ایک آفس میں آفیسر بنایا، کرسی پہ بٹھایا، گھنٹی پہ پین آتا تھا، آپ کے سارے کام، گاڑیاں کھڑی، گھر کے لیے الگ گاڑی، بازار کے لیے الگ گاڑی، اسکول کے لیے الگ گاڑی، لیکن اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا؟ میں تو آپ کو بھی ریڑھی تما سکتا تھا، آپ کو بھی پاروالا بنا سکتا تھا، آپ کو بھی کنڈکٹر بنا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک چیز دی، آپ نے اس پہ میرے مخلوق کے لیے کیا کہا تھا. تو وہ انسان کیا جواب دے گا؟ اللہ میں نے آپ کے مخلوق سے رشوت لیا، میں نے آپ کے مخلوق پہ نوکریاں بیچی، میں تو اس کو اسپتال میں چیک نہیں کرتا تھا، کلینک بلاتا تھا. میں خود ٹیچر تھا لیکن میں ٹھیکیداری کرتا تھا. میں نے گاؤں میں ایک بندہ 10,000 پہ یہ وزیر رکھے تھے، وہ رکھا. تو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. تو انسان کو خود احساس کرنا چاہیے، اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. اگر آپ مسلمان ہو تو چھوڑو کچھ چیزیں اللہ پہ. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا آپ گارنٹی لے سکتے ہو کہ اس پروگرام کے ریلیز ہونے سے پہلے میں زندہ رہوں گا یا آپ زندہ رہو گے؟ نہیں ہے. یہ چیزیں اپنے اللہ پہ چھوڑنی ہے. تو یہ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ میں بھی ہدایت دے. ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، دن میں، رات میں، روڈ پہ، ہر جگہ. آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں لازمی ہے کہ آپ کو کچھ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ کی سکسیس کی کیا قیمت تھی؟ یار میں نے قیمتیں تو وہ دی. میں فیملی سے بڑا شرمندہ رہتا ہوں اکثر. میں نے بہت ٹائم نہیں دے سکا اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو. لیکن ان سے میں نے معافیا مانگی، لیکن انہوں نے مجھے الٹا حوصلہ دیا کہ نہیں، آپ جو کام کر رہے ہو وہ بہت عظیم ہے، اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے. باقی آپ یقین جانو 2010 کے بعد میرے وہ پکنکیں، وہ دعوتیں، وہ پارٹیاں، وہ گھومنا پھرنا، وہ راتوں کو بیٹھنا، فلمیں دیکھنا یا کچھ بھی کرنا، وہ ساری چھوٹ گئی میری. میں فوکس ہو گیا ہوں میری زندگی میں. میں اگر کہوں تو فیملی کے بعد جو میری سب سے زیادہ، فیملی سے بھی زیادہ پرائیورٹی میرا یہ سوشل کاز ہے. اب آپ کہو کہ یار فیملی سے زیادہ پرائیورٹی کیونکہ میرے فیملی الحمدللہ، میرے والد زندہ ہے، بھائی ہے پیچھے، وہ رکھتے ہیں خیال. جہاں میری ضرورت ہوتی ہے میں انٹری. ابھی میرے بھائی کو میری ضرورت تھی، میں نے کوئی کام نہیں کیا. میں آج تک گھر پہ صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کی کاؤنسلنگ کر سکوں، اس کو ٹائم دے سکوں. باقی میں فزیکلی تو اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن میں نے کوئی بڑا قیمت نہیں چکایا ہے، بلکہ مجھے ریوارڈز بہت ملے، بہت ملے. جو یہ آج پرسکون زندگی ہے نا، اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جو میں رات کو صحیح سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، مانگنے کے بجائے لوگوں تک پہنچاتا ہوں، یہ بڑا ریوارڈ ہے میرے خیال سے. اس سے زیادہ اچھی زندگی نہیں ہو سکتی. آج اگر کوئی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہے؟ دیکھیں، پہلے تو سوشل کام اگر آرگنائزیشن سٹارٹ کرنا ہے شروع سے ہی تو وہ کوئی اور سوچ ہے. آرگنائزیشن کے لیے آپ کو پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے. میرا چونکہ آرگنائزیشن والا پلان تھا ہی نہیں، والنٹیئرس تھا، خود اکیلے پہلے خود سے سٹارٹ لیا.
मतलब अकेले पेज भी संभाल रहा था, ग्रुप भी संभाल रहा था, किसी की थोड़ी बहुत जो कर सकता था। उसके बाद टीम बनाना शुरू किया, टीम पे ट्रस्ट बनाना शुरू किया। जो इंडिविजुअल काम है वो तो कोई भी कर सकता है। मसलन मैं अगर कोई कहे यार मैंने सोशल काम करना है, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं कौन सा काम करूँ? तो मैं उसको बोलूँगा यार अपने मोहल्ले में या अपने रोड पे सुबह जाते हुए बाइक पे पानी का बोतल उठाओ, एक दरख्त को पानी दो। ये आपका सोशल काम का काम शुरू हो गया। ये अपना प्लास्टिक थैले जो हम बाहर फेंकते हैं, ये बाहर नहीं फेंको, ये भी सोशल काम है। क्यों? उस थैले से जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। आपको पता है बीएमसी हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको रास्ते पता नहीं होते कि भाई मैंने चेस्ट के एक्सरे कहाँ से करना है, ब्लड टेस्ट कहाँ से करना है, ये पर्ची कहाँ से बनेगी। तो वो नौजवान जो फारिग है जाए बीएमसी में ऐसे लोगों की रहनुमाई करे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक उसकी पॉलिसीज बनानी होंगी, उसके टीआरस बनाने होंगे, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाने होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने होंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सजेस्ट करता हूँ वो इंडिविजुअली स्टार्ट ले, सिंगल कोई भी एक चैप्टर पकड़ ले। ये तो देखो अल्लाह ताला ने मुझ पे बड़ी मेहरबानी की कि इसमें चैप्टर ही चैप्टर खुलते गए। उसकी वजह क्या है? मैंने कहा मैं क्वेटा ऑनलाइन का फाउंडर हूँ, ट्री प्लांटेशन हम कर रहे हैं, इसका फाउंडर है मायना चकजई। फूड जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका फाउंडर है दाऊद वलान। जो हेल्थ केसेस हम कर रहे हैं, इसके फाउंडर है जहांगीर तरीन। जो डिसेबिलिटी हम कर रहे हैं, इसके फाउंडर है रियाज बलोच। इस तरह करते करते कई मुसविर फाउंडर है, कई कोई खातून फाउंडर है। तो सबको ओनरशिप दी, सब ने अपने अपने वो किए। मैं सबका फाउंडर नहीं हूँ ना, मैं क्वेटा ऑनलाइन को ये कहता हूँ कि ये सब मैंने किया है। तो वो इंडिविजुअल स्टार्ट ले, कोई मेंटोर बना ले जिसको वो ट्रूली फॉलो करे, और ज़हन में सिर्फ एक चीज रखे, बाकी कुछ नहीं, कि मैंने ये काम अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। ये अल्लाह की मखलूक की मदद ना मैं कैमरे के लिए करूंगा, ना फेसबुक के लिए करूंगा। मैंने अल्लाह ताला को राजी करने के लिए काम करना है। मेरा ईमान है कि कभी फेल नहीं होगा। वो अपना कोशिश शुरू कर दे, अल्लाह जिस सोर्सेज से उसको मदद पहुंचाएगा वो उसकी सोच में होगा भी नहीं। जबरदस्त। ये बस एक मतलब नियत साफ तो मंजिल आसान। नियत साफ मंजिला। ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें नहीं है, इसको कभी आजमा के देखो। बिल्कुल, एक कहावत के पीछे क्या स्टोरी है, क्या बहुत बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। ये देखो कहावतें होती है, अभी पश्तो में मतल बोलते हैं। ये पश्तो के मतल इतने जबरदस्त होते हैं, अगर आप उसको फॉलो करें ना, इस तरह हर जबान में होंगे, सिर्फ पश्तो में तो नहीं है ना। उर्दू की कहावत है, पंजाबी में कहावत है, बलोची में कहावत है। वो कहते हैं ना हमारे जबान में ये वो कहावत है। तो ये बड़े काम की चीजें होती है, वो हमने वैसे ही बस। मैंने उस दिन एक दोस्त से डिस्कस किया कि इस बात का क्या मतलब है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो उसने कहा यार आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो अल्लाह के साथ है, तो आप बस एक किसी के साथ अच्छाई करें, नेकी करें और वो करके भूल जाएं। उसका रिटर्न अल्लाह आपको किस तरीके से देता है और कब देता है, ये टोटली अल्लाह पे डिपेंड करता है। तो बस आपका काम यही है कि वो सिस्टम में आप एंट्री करवा दें, बाकी रिटर्न की आप फिक्र ना करें। मैंने इस दुनिया में रिटर्न्स देखे, मुझे मिले। इवन ये मेरे भाई की केस में मुझे अल्लाह ने वहां से मदद की ना, कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे लगता था यार अल्लाह वाकई जो बातें वो बातें नहीं है, अल्लाह है ना यार। अल्लाह पाक पे तो बिलीव फिर पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दरमियान वाला कुछ नहीं होता है। ये सेंटर में जो चल रहा होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे नौजवानों के साथ मसला क्या है, वो 2-3-4 कश्तियों में एक साथ सफर करना चाहते हैं। ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। वो नहीं, आप यकीन करो, अपने आप पे यकीन करो, अल्लाह पे यकीन करो, मेहनत करो, एक ही कश्ती में बैठो, मंजिल तक पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। ये मेरा ईमान है। बिल्कुल। क्वेटा ऑनलाइन के अगले 5 से 10 साल का क्या विजन है? यार क्वेटा ऑनलाइन के अगले 5 साल 10 साल तो बहुत लंबा वो है, लेकिन हमारा विजन यही है कि हम काम कर रहे हैं उसको मजीद फैलाएं, स्पेशली ये डिसेबिलिटी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और जो हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं या ज़िंदगी की दीगर चीज़ों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, उनको सोसाइटी का एक हिस्सा बनाएं। और जैसे मैंने पहले कहा, इनके लिए मैं एक ऐसा रोल मॉडल, एक टाउन बनाऊं जिधर लोग देखने आए कि यार ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको लोग माशरे का बोझ समझते थे, ये माशरे में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इस डिसेबल माशरे को बनाने में पर्सन विद डिसेबिलिटी का काम है। और अगर कोई आपके साथ इस मिशन में जुड़ना चाहे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पेज को लाइक करे और कुछ अरसे एक्टिव रहे,
अपने फीडबैक्स, हमारे ग्रुप्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फेसबुक मैसेंजर है, दोनों पे पेज पे व्हाट्सएप नंबर भी मैं है, नीचे मेंशन भी कर दूंगा। आप मेंशन कर दें तो उस पे हमें रब्ता करें। हमारे इवेंट्स होते हैं, साल में एक दफ़ा हम वॉलंटियर रन करते हैं। उसके अलावा भी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ओपन इनविटेशन है। जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो नहीं करना चाहते वो निकल जाते हैं। ये बस अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। जो दिल से काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ, कोई लड़का 7 साल से है, कोई 8 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई पहले दिन से है, अभी मुसव्विर है, वो फ्रॉम द डे वन है, साथ है। तो आसान है बिल्कुल। कोई फॉर्म हम बाद में फिल कराते हैं, पहले परफॉर्मेंस देखते हैं। फॉर्म वाला सिस्टम में नहीं बसाते हैं पहले। आपका आइडियल या इंस्पिरेशन कौन है? यार देखें, मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम तो मुझे ज़हन में कोई इतना बड़ा वो सोच वाकई नहीं था। सिर्फ ये सोच था कि मैंने डिलीवर करना है, मैंने लोगों की मदद करनी है और अपनी इस क्वेटा जो इग्नोर है, जो बम ब्लास्ट इन चीज़ों में। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा जो जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, अपने वालिद को फॉलो किया मैंने, अपनी वालदा और ताया। मेरा ताया बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था और मुझे बड़ी खुशी होती थी, वो लोगों की हेल्प करता था। ये हमारे इलाके मुस्लिम बाग में बर्फ़ जब पड़ती थी तो रोडें बंद हो जाती थी। मेरा ताया ख़वातीन को अलग हिस्से में पहुँचाती थी घर के, और मर्दों को फिर खाना सब कुछ। मुझे बड़ा मतलब ये आपके जीन्स में चल रही है। बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर जब ये सोशल मीडिया आया तो फिर इस पे हमने बाकायदा वो कहते हैं ना आगाज़ कर दिया, हम भी मीडिया पे आ गए और ये चीज़ें। यकीनन ईदी साहब को बड़ा फॉलो करता हूँ मैं, ईदी साहब को बड़ा वो है। लेकिन हमारे जो असल वो है, वो मैं नौजवानों को रिकमेंड करूँगा कि किसी से अंबिया पढ़ें। हमारे असल इंस्पिरेशन हमारे अपने अंबिया है, हमारे अपने साहबी है। अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या हज़रत उमर फारूक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, सब, हज़रत उस्मान गनी, हर एक की अपनी अपनी एक ज़बरदस्त, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसी तरह ख़वातीन में भी वो है। तो हमारा दिन बड़ा खूबसूरत दिन है यार, उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर कट है। तो मैं नौजवानों को फिर कहूँगा कि अपने अंबिया को ज़रूर पढ़ें, रियल इंस्पिरेशन पढ़ें। अभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप पढ़ेंगे कि उनका क्या निज़ाम था यार, क्या हुकूमत थी उसकी, और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी, सबसे बड़े रकबे पे उसकी हुकूमत थी। लेकिन अदल और इंसाफ था, लोगों को सब कुछ मिलता था। सर, हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है कि हम अपने फ्यूचर गेस्ट के बारे में अपने करंट गेस्ट से क्वेश्चन लेते हैं। तो आप बताएं हमारे फ्यूचर गेस्ट के लिए आपके क्या क्वेश्चंस हैं या क्या क्वेश्चन है? आपके फ्यूचर गेस्ट से मुझे पता नहीं है वो कौन होगा, सस्पेंस है ये हमारा। बड़ा सस्पेंस है। तो मेरा ज़ाती सवाल उनसे ये है कि बढ़ाया प्रसाद, ये भी मैं ज़हन में वो जो खाका बना रहा हूँ कि गेस्ट आपके कोई कौन हो कोई सकते फनी हैं, क्वेश्चन हो जाए। उनसे मैं यही कहूँगा कि जब दूसरों के काम आने में क्या खुशी मिलती है, वो भी ये एक्सप्लेन कर दे कि दूसरों की मदद करने से, और ये वॉलंटियरिज्म उनकी नज़र में क्या है। और मेरा एक सिग्नेचर क्वेश्चन है जो मैं हर एक से करता हूँ कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? यार फ्रूट तो अल्लाह के सारे बहुत अच्छे फ्रूट है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा माल्टे पसंद है। अच्छा, माल्टे, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और एक नई सोच दी कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपका सबसे बड़ा जो मुखालिफ है या सबसे बड़ी जो आपकी रुकावट है वो आपकी मेंटालिटी है। तो जब तक आप मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, अपनी सोसाइटी को बेहतर नहीं कर सकते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़िया साहब के साथ जुड़ के इस तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ें, और याद रखें कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। और ये मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये नौजवान निकला है कामयाबी की तरफ, तो हम सब की एक सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं खर्च होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट आपके साथ है। आपकी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि बलूचिस्तान में आपने सबसे पहला इंटरव्यू मेरा रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच। तला खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ। जज़ाक अल्लाह।